بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے اس تعارف کے سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیشن 1 ہمارا ہے ہی انٹروڈکشن کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو انٹروڈکشن یہاں پر میں آپ کو اپنا بتانا چاہوں گا۔ میرا نام محمد حسین اور میں الفلاح منزل میں گزشتہ 7 سال سے ایز اے کوآرڈینیٹر قرآن کورس لیول 1 کام کر رہا ہوں۔ اور مجھے بیسکلی میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ لیبیا سے میں نے بی ایس کی ڈگری کی ہے، طرابلس یونیورسٹی لیبیا سے، عربک لینگویجز سے میں نے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اب آتے ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں کورس کے، ان کے حوالے سے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب پی ایچ ڈی ہیں، ایکچولی وہ ہیں انجینئرنگ فیلڈ سے، اور انہوں نے یو ایس اے سے انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں وہ سعودی عربیہ میں، اور اس کے علاوہ وہ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے فاؤنڈر بھی ہیں جو کہ حیدرآباد انڈیا میں ہے۔ تو بیسکلی ڈاکٹر صاحب انڈیا سے ہیں اور سعودی عرب میں وہ جو ہے سروس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان کورسز کو یہاں سے بنایا اور ماشاءاللہ اس پہ بہت بڑی محنت کی گئی، اور وہ فیمس ہیں زیادہ پیس ٹی وی پر بھی۔ اگر پیس ٹی وی کا آپ سرچ کریں پروگرامز تو اس میں ڈاکٹر صاحب کے کافی سارے لیکچر اسی موضوع پر پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ارشد اقبال ملک صاحب ہیں۔ ارشد اقبال ملک صاحب بیسکلی خود وہ بھی انجینئرنگ فیلڈ سے ہیں، اور انہوں نے بھی یو ایس اے سے انجینئرنگ میں ڈگری کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اسلامک اسٹڈیز امریکن اوپن یونیورسٹی سے انہوں نے کی ہے، اور اس کے برن ہال اسکول ایبٹ آباد میں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، ایچ ایس این لاہور۔ اور ابھی ریسنٹ وہ سی او اقبال اینڈ کمپنی ہے، سی او یہاں پر اسی بلڈنگ کے اندر جس میں ہم قرآن کورسز چلا رہے ہیں، یہاں پر ایک کمپنی بھی ساتھ ساتھ میں وہ رن کر رہے ہیں۔ تو یہ میڈیکل ڈیوائسز کے حوالے سے ان کا کاروبار ہے، اور وہ ٹیچر ہیں انڈرسٹینڈ قرآن کورس کے 2006 سے۔ تو ماشاءاللہ ان کا کافی عرصہ اس فیلڈ میں ہو گیا۔ اس کے علاوہ چیئرمین الفلاح منزل ٹرسٹ، جو الفلاح منزل ٹرسٹ سے جتنے بھی کورسز ہو رہے ہیں ان کے بیسکلی نگران اعلیٰ جو ہیں وہ ارشد اقبال ملک صاحب ہی ہیں۔ یہ بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس بلڈنگ کے اندر ہمارے جو قرآن کورسز ہو رہے ہیں ٹی پی آئی کورسز سے جو فیمس ہیں زیادہ پاکستان کے اندر، وہ بیسکلی ہیڈ آفس ان کا یہیں پر ہے۔ ہماری کراچی، لاہور، پشاور برانچز مختلف جگہوں پر ہیں، لیکن یہ ہے کہ مین مرکز یہ آپ کو جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے اسٹریٹ نمبر 26 E11 4 سیکٹر میں یہ واقع ہے۔ ہماری کراچی میں ایک برانچ ہے پارک ٹاور میں۔ اگر کراچی میں کوئی اسٹوڈنٹ ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو وہ وہاں پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈی ایچ اے فیز 2 میں ڈاکٹر فہیم ہاشمی صاحب ہیں۔ یہ جو ہمارا اسلام آباد کا ڈی ایچ اے فیز 2 ہے، یہاں پر انہوں نے یہ اسلامک کمیونٹی سینٹر کے نام پہ ایک بلڈنگ بنائی ہے، اور یہاں پر یہ پچھلے 8-10 سال سے ریگولر طور پہ یہ کورسز الحمدللہ چل رہے ہیں۔ الفلاح منزل کا ویژن کیا ہے؟ bringing together like-minded families for the revival of Islamic Ummah through understanding the Quran۔ اور اس کے علاوہ promoting Islamic way by living of 24/7 basis in our personal family and business lives۔ تو یہ ہمارا ایک ویژن ہے، ہمارا مقصد ہے، اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے مقاصد میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک مقاصد میں ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق دے۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے مائل سٹون پہ، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو مسجد الہدا F10-3 سے یہ کورسز بالکل اسٹارٹ میں ارشد صاحب نے شروع کیے تھے، اور 2006 میں یہ گھر میں یہ کورس ہوا۔ ساتھ ہی 1-on-1 ٹریننگ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کے ساتھ بحرین میں 2007 میں اس کورسز کے حوالے سے ہوئی، اور اس کے بعد 2009 میں جو الفلاح منزل کی بلڈنگ ہے، یہ بلڈنگ یہاں پر بنی، اور 2009 ہی میں ایک کورس ہمارا رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہوا، اور اسی طرح کینیڈا میں 2010 میں ہمارا ایک کورس ہوا۔ ریڈ فاؤنڈیشن جو ہے اس میں 45 ٹیچرز جو کہ 45 ٹیچرز کو ٹرین کیا اس میں، جس میں 10,000 اسٹوڈنٹ تقریباً ان کے اندر آتے ہیں۔ 2011 میں یہ کیا، اور اسی طرح جامعۃ الرشید کراچی ایک بڑا جامعہ ہے، بڑا مدرسہ ہے، وہاں پر 2011 میں اس کورس کو کرایا گیا ہے۔ اور ٹیچر ٹریننگ فار تنظیم اسلامی بہت فیمس آرگنائزیشن ہے، اسلامک آرگنائزیشن ہے یہ بھی، ان کو 2012 میں ٹیچر ٹریننگ دی گئی، اور وہ اب الحمدللہ اپنی اپنی جگہوں پر ان کورسز کو کرا رہے ہیں۔
कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 2013 में ये कोर्स हुआ है और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी IST के नाम से है ये 2013 में इस इंस्टीट्यूट में भी कोर्स हुआ। नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 2014 में ये कुरान कोर्सेज चलाए गए। ऐवान अदल लाहौर 2014 में कोर्स हुआ और इसके अलावा मदीना स्कूल न्यूजीलैंड में ये कोर्स 2015 में हुए। टोरंटो कनाडा में 2016 और KPK पिशावर नौशहरा मर्दान 2016। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेज आप देख रहे होंगे कि तकरीबन हर शहर को तकरीबन हमारे इन कोर्सेज ने कवर किया। और बिलखुसूस आप यहाँ देखें IAU स्कूल्स जो हैं इनके 19 कैंपस हैं जिसमें 4000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, वो इस कोर्स से मुस्तफ़ीद प्रॉपर तौर पे हो रहे हैं, क्योंकि हमारे कोर्स के अल्हम्दुलिल्लाह जो बुक्स हैं वो बाकायदा IAU स्कूल में निसाब में शामिल की गई हैं। ICC DHA की आप जो बिल्डिंग आपको पहले बता रहा था, वही बिल्डिंग जो कि 2017 में वजूद में आई है और डॉक्टर फहीम हाशमी साहब इसको रन करते हैं। कुरान और सुन्ना फाउंडेशन पिशावर 2018 में कुरान और सुन्ना फाउंडेशन पिशावर में अमजद साहब हैं, उन्होंने वहाँ पर एक बिल्डिंग जो है इन्हीं कोर्सेज के नाम की है। और अल-फलाह ऑफिस कराची, हमारा एक ऑफिस कराची में भी है 2018 में जो कि स्टार्ट हुआ है। ऐवान अदल पिशावर 2018 पिशावर हाई कोर्ट के जो है वकला ने इस कोर्स को अल्हम्दुलिल्लाह किया और 2018 ही में बेरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ये कोर्स कराया गया। इसके अलावा मदरसा इल्म इंस्टीट्यूट कराची में है, उन्होंने काफ़ी मरतबा इन कोर्सेज को 2019 में कराया। और अल हदीक़ा स्कूल ऑफ तजवीद कराची 2019, रोल मॉडल इंस्टीट्यूट कराची 2020 और इसी तरह कैलगरी कनाडा 2020। तो ये आप देख रहे थे कि हमारा जो गुज़िश्ता हमारी हिस्ट्री है हमारे इन कोर्सेज की, इसको आपने तफसीलन देखा है। अब हम आते हैं यहाँ पर मैं आपको जो भी बात इंशाल्लाह आज के सेशन में बताऊंगा, तो जो भी मैं बात करूंगा वो इंशाल्लाह उलमा से सुनी हुई बात होगी, उलमा से ली हुई बात होगी, अपनी तरफ से इंशाल्लाह नहीं होगी, ठीक है। और अवामुन्नास तक पहुंचाने का जो जिम्मा है ये उलमा से सीखी हुई चीज आगे पब्लिक के अंदर सिखाना। अब कुरान मजीद को समझना क्यों जरूरी है, बहुत अहम सवाल है। मैं आपका माइक थोड़ा म्यूट करना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा बीच में साउंड आ रही हैं, तो शबीर वानी साहब बल्कि म्यूट कर दिया है, जज़ाकल्लाह। कुरान मजीद को समझना क्यों ज़रूरी है, एक मिसाल हम ले लेते हैं, इससे हमें समझ आ जाएगी इसकी अहमियत। कि दिन के 6 लेक्चर, यानी दिन में 6 लेक्चर होते हैं जो कि हम कुरान मजीद ही को समझने से मुताल्लिक ये लेक्चर सुनते हैं। और अगर ये दिन के 6 लेक्चर हमें समझ नहीं आते या इनमें से 2 लेक्चर भी समझ नहीं आते, तो हम अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी लाइफ को देख लें, अगर हमारे इस तरह से 2 या 4 लेक्चर रह जाते हैं दिन में, तो क्या हम उस सब्जेक्ट में पास हो पाते हैं पूरी तरह से? हरगिज़ नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने इतने सारे लेक्चर जो मिस कर दिए होते हैं। तो ये 6 लेक्चर से मुराद यहाँ पर हमारी सुबह फजर की 2 रकात जिनमें क़िरात जहरी की जाती है और मगरिब और इशा की 2 रकात जिनमें क़िरात ऊंची आवाज़ से की जाती है। बाकी तो स्लो आवाज़ से जो हम करते हैं वो तो हमें हमारे इल्म में है कि हमें कितना समझ आता है, लेकिन कम से कम जो इमाम पढ़ रहा होता है उसको जो हम पीछे सुन रहे होते हैं, हम जस्ट उसको सुन रहे होते हैं, समझ नहीं रहते हैं। गोया कि हमारे वो लेक्चर जो हैं, लेक्चर हम प्रोफेसर साहब का सुनते तो हैं, लेकिन हमें अगर समझ नहीं आता तो हमें उसका प्रैक्टिकली फ़ायदा नहीं होता एज अ सब्जेक्ट। तो इसी तरह नमाज़ों का भी इसी तरह हाल है कि नमाज में अगर तिलावत की जाए और कोई इमाम साहब कोई नमाज में तरावी में कहीं भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कोई भी कारी साहब, तो हमें उसकी समझ बिल्कुल नहीं आती। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयत, ये मेन आयत है जिसके अंदर पर्पस जो है नुज़ूल का मकसद बताया गया है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन आयातिही, तो इसके अंदर लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब 2 पर्पस मेन बताए, ताकि इसमें गौर करें और फिर गौर करने तक ही महदूद नहीं बल्कि उससे नसीहत हासिल करें। तो मैं मुख्तसर करना चाहूँगा, ज़्यादा तूल नहीं दूंगा बात को, कि ये 6 लेक्चर जो हैं इसमें हमें तदब्बुर और तज़क्कुर की अशद ज़रूरत है, यानी कुरान को समझने की भी ज़रूरत है ताकि हम जहाँ पर भी हम तिलावत सुन रहे हो हम साथ साथ समझ रहे हो। जिस तरह हम दुनियावी उलूम में किसी भी सब्जेक्ट को लेते हैं तो हमें साथ साथ में समझ भी आ रहा होता है। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश सिर्फ कोई किताब इंग्लिश में लिखी हुई है, मैथ की किताब इंग्लिश में लिखी हुई, तो मैं सिर्फ तर्जुमा नहीं करता मैथ की उस किताब का, बल्कि सवालात हल करता हूँ। इसी तरह साइंस में कुछ फार्मूले लगे हुए हैं तो उनको मैं समझने की कोशिश करता हूँ, ये जो फार्मूला है ये आखिर किस चीज़ के लिए। साइंस और मैथमेटिक्स का मैं आपको जो बता रहा हूँ इसका मकसद यही है कि अल्लाह ताला की किताब जो नाजिल हुई इसका भी ऐसा ही कोई ना कोई मकसद था हमारे लिए नाजिल करने का।
لیکن ہم انفارچونیٹلی اس کتاب کو جسٹ ایک فارمیلٹی کے طور پہ جو ہے اس کو چلاتے ہیں اور اس کا حق پورا ادا نہیں کر پاتے. ہمارا سفر جو ہے یہ مین چیز ہے, آپ ذہن میں رکھیے گا, مسلم بائی چانس سے مسلم بائی چوائس بننے کی طرف ہونا چاہیے. اب دیکھیں کہ میں اور آپ تقریباً ہم میں سے 80% ایسے ہم گویا کہ مسلمان ہی پیدا ہوئے. میرے ماں باپ, میرے دادی دادا, میرے نانی نانا سارے ہی مسلمان تھے, تو میں مسلمان خاندان فیملی میں پیدا ہونے کی وجہ سے میں بھی مسلمان ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم ایسے مسلمان ہونے کے بجائے مسلم بائی چوائس اب ہو جائیں. ایک تو تھا کہ میں مسلمان پیدا ہو گیا, میرے معاملات مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, خاندانی رشتے جتنے بھی تھے مسلمانوں کے ساتھ, میرے والدین مسلمان تو میں مسلمان. ایک ہے کہ ہم اسلام کو, قرآن کو سمجھ کر اس کو اپنے چوائس پہ جو ہے نا اپنا مذہب مانیں اور اس کو اپنے رغبت اور شوق کے ساتھ اس کو مذہب مانیں. تو انشاءاللہ ہم نے اپنے اس کو موڈ کو چینج کرنا ہوگا. مسلم بائی چانس سے اب ہم مسلم بائی چوائس کی طرف انشاءاللہ آئیں گے. اپنے دشمن کو پہچانیے, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سائڈ پہ یلو کلر میں لکھا ہوا ہے, اور یہ بہت اہم میسج ہے کہ آپ انسان جب بھی کوئی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان سب سے پہلے اس کے کام کے اندر حائل ہو جاتا ہے, شیطان نہیں کرنے دیتا. بہت سارے ایسے کام میں اور آپ کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں کہ ہم کوئی بھی اچھا کام اگر نیت ٹھان لیتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہم کیا کریں گے, لیکن شیطان ہمارے لیے کئی سارے عذر یا کئی ساری مجبوریاں, ایمرجنسیاں بنا کر ہمارے اس کام کو کسی طرح ڈیلے کرانا چاہتا ہے. تو ہم انشاءاللہ شیطان کو پہچانتے ہوئے اپنے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے چلیں گے. کورس کے تعارف میں ہم آتے ہیں. کورس کے تعارف میں سب سے قرآن کا معجزہ کیا ہے, میں آپ کو آنسر اس کا ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ قرآن کا معجزہ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو حفظ کرنا آسان ہے اور تقریباً دنیا میں سب سے زیادہ حفظ کی گئی کتاب یہ, بعض لوگ بتاتے ہیں نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا معجزہ یہ ہے کہ یہ انسان کی بخشش کا سبب بن جائے گا. بعض لوگ کہیں گے قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے, یعنی اس نے مسلمانوں کے لیے قرآن مجید ہی کے ذریعے سے ہدایت آئی. لیکن یہاں پر ہم اس کورس کے اندر قرآن مجید کا جو معجزہ پڑھیں گے وہ ہے انسان کے اندر تبدیلی. یعنی انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے جب انسان قرآن کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے. لیکن کس طرح سے منسلک ہو جاتا ہے؟ ایک تو ہمارا ٹریڈیشنل اسٹائل ہے, جس طرح ہم منسلک ہیں, بس پڑھ لیتے ہیں اور بند کر کے الماری پہ رکھ دیتے ہیں اور پھر 10-20 دن کے بعد دیکھ لیتے ہیں. ایسا نہیں, بلکہ قرآن مجید کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا ریلیشن اپنا گہرا کرنا پڑے گا. جب ہم گہرا ریلیشن کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں قرآن مجید بہت کچھ سکھائے گا اور ہمیں بہت کچھ سمجھ بھی آئے گا. اور گہرا تعلق کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے, اور سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر الحمدللہ آج اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس قرآن مجید کو ایسے سمجھیں گویا کہ یہ اردو میں لکھا ہوا ہے, اور اس کی ساری کی ساری جو قرآن مجید کے اندر جتنی بھی آیات ہیں, جتنے بھی واقعات ہیں, وہ ہمیں ایسے یاد ہوں جس طرح ہمیں گویا کہ اپنی اردو کی مختلف کتابوں کی کہانیاں یاد ہو جاتی ہیں. جس طرح حالانکہ وہ کہانیاں ہوتی ہیں اور یہ حقیقت ہے, لیکن یہ ہمیں یاد نہیں ہوتا, سمجھ نہیں آتا. تو انشاءاللہ انسان میں تبدیلی ہم دیکھیں گے جب ہم اس کو سمجھیں گے. تو اہم ہدایات انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات ہم دیں گے ساتھ ساتھ میں. اور آپ نے جو یہ سیشن آج کا بھی میرے ساتھ کرنا ہے, ویسے تو ہمارا یہ فل کورس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ موڈ کے بجائے ٹیچر موڈ میں بیٹھنا ہے. یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں جوائن کرتے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ ہی رہ جاتے ہیں. تو اور لیکن جو بہت سارے لوگ بیچ میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو ٹیچر موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں, یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گویا میں ٹیچر ٹریننگ کر رہا ہوں, نہ کہ ایک کورس کر رہا ہوں. تو وہ جب ان کا دماغ, کیونکہ اسٹوڈنٹ موڈ میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے دماغ کے کچھ فنکشن ایسے ہوتے ہیں جو بند پڑے ہوتے ہیں, وہ کام نہیں کرتے. لیکن جو ہی ہم ٹیچر موڈ میں بیٹھتے ہیں ہمارا مزاج تبدیل ہوتا ہے, تو ہمیں سمجھ آنے کا لیول ہمارا تھوڑا ہائی ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے سب میرے ساتھ ٹیچر موڈ میں ہوں گے, اور ہم اس ویژن کے ساتھ یہاں بیٹھیں گے کہ ہم مستقبل میں اس کورسز کو ایسے ہی سکھائیں گے جیسے ہمیں انشاءاللہ سکھایا جائے گا. یہ لیکچر نہیں ہے, یہ تفسیر کورس نہیں ہے, تجوید کورس نہیں ہے, ناظرہ کورس نہیں ہے, فقہ کورس نہیں ہے. تو موبائل ہم کوشش کریں گے بند رکھیں گے, دوسروں کو دعوت اس بات کی کہ اس قرآن مجید کو سمجھا جائے, سیکھا جائے. اب ہم آتے ہیں انداز تعلیم. انداز تعلیم میں ہمارے پاس سب سے پہلا پوائنٹ ہے عربی قواعد کی جدید کتب. یعنی ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی کی جو انتھک محنتوں سے اس قرآن مجید کے کورس کو اتنا آسان بنایا ہے, جو کہ 20 گھنٹوں میں ہمیں 50% الفاظ سمجھ آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ریسرچ بہت زیادہ کی گئی ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے عربی قواعد کی جدید کتب کو دیکھا. اس کے علاوہ انہوں نے اس کورس کو بنانے کے لیے قرآن مجید میں اکثر آنے والے الفاظ کی تعداد دیکھی, یعنی جو ریپیٹیشن زیادہ ہے قرآن میں, اس کو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا. اور پڑھانے کے جدید انداز, یعنی اشاروں کی مدد سے الفاظ کے معنی کو سکھانے کا طریقہ دیکھا ڈاکٹر صاحب نے, اور اس طریقے کو گویا کہ اس نصاب میں پھر شامل کیا ہے.
نئی زبانوں کے سیکھنے کے جدید انداز کو دیکھا، دماغ کی صلاحیت اور استعمال کے طریقے، یعنی دماغ کس طرح سے ایکٹیولی کام کر سکتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کا دماغ جو ہے نا وہ زبانی چیزوں کو یاد نہیں کر پاتا مثلا، تو یہ کورس ایسا نہیں ہے جس میں ساری چیزیں آپ کو زبانی یاد کرنی، صرف سمجھنی ہوتی ہے۔ خود کو بہتر کرنے پر کتب کے ذرائع، یعنی ڈاکٹر صاحب نے ریسرچ کی ہے۔ NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے نام سے ہے، یہ ایک سبجیکٹ ہے، اس کو ڈاکٹر صاحب نے سرچ کر کے، اس سب سرچ کے بعد انہوں نے انڈرسٹینڈ قرآن کورسز جو ہیں وہ یہ ہم تک پہنچائے ہیں۔ تو اتنی سرچ اگر ان کورسز کے اندر شامل ہے باقاعدگی سے، تو اس کا مطلب یہ کہ بہت ایزی ہے، اور پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ تقریباً اس میں 90% اسٹوڈنٹ کا جو فیڈ بیک ہے وہ 100% ہوتا ہے الحمدللہ۔ اس میں 10% وہ رہ جاتے ہیں جو تھوڑا سا ویک ہوتے ہیں، یا وہ تھوڑا سا ٹائم نہیں دے پاتے، پوری طرح کورس نہیں کر پاتے، تو ان کا تھوڑا سا اس میں خاموشی ہوتی ہے۔ لیکن 90+% جو ہے الحمدللہ ان کا پازیٹیو فیڈ بیک ہوتا ہے کہ ہمیں فلی اس سے استفادہ ہوا، اور 50% چیلنج کے ساتھ ہمیں اب الحمدللہ قرآن مجید سمجھ آتا ہے۔ سمجھ آنے سے مراد زبانی نہیں آتا، سمجھ آتا ہے ساتھ ساتھ، جو کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے ان کو جیسے اپنی زبان میں کوئی بات کر رہے ہیں ایسے سمجھ آ رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے کورس کے نصاب میں کیا کیا ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے وہ ٹیکسٹ بک ہمارے پاس ہوگی، ایک ہمارے پاس ورک بک ہوگی، الفاظ معانی کارڈ ہوگا، یہ تین چیزیں ہماری کمپلسری سبجیکٹ میں آتی ہیں۔ ہینڈ آؤٹس ہوم ورک ہمارا ویکلی ہوا کرے گا انشاءاللہ، اور تعلیم القرآن پارا ہے، ایک گرین پارا ہوتا ہے انشاءاللہ، آپ کو فوٹوز میں بتاؤں گا، اس میں آپ نوٹ کر لیجیے گا۔ اس پارے کے اندر ہم ساتھ ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں، بعد میں جب ہم کورس کے لیسن کر کے گھر چلے جائیں تو ہم اس میں ہائی لائٹ کر لیں جو حروف ہم نے پڑھ لیے ہیں، کیونکہ اس میں ورڈ بائی ورڈ میننگ لکھے ہوتے ہیں سارے۔ اور USB بھی اس کورس کی اویلیبل ہے، اگر آپ میں سے کسی کو بھی چاہیے ہو تو انشاءاللہ آپ کو USB دی جا سکتی ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب کی مکمل کورس کی ویڈیوز ہوں گی، ساتھ میں آپ کو PDF سلائیڈز میں مل جائیں گی جو کہ یہاں پر آپ کو شو کی جا رہی ہیں۔ کورس کے مواد میں آپ دیکھیں ٹیکسٹ بک آپ کی جو ہے اس شیپ میں ہوگی، اور ورک بک اس میں، اس کے علاوہ یہ ویکیبلری کارڈ، یہ چاروں طرف فولڈ کر کے ہر طرح سے کلیئر کر کے آپ کو بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ اس کو آپ چھوٹا سا بنا کے پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں۔ جو سب سے اسمال سائز ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ بالکل اتنا چھوٹا سا ہو جاتا ہے، پھر آپ جیب میں آرام سے رکھ لیتے ہیں اس کو۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جیب میں رکھی ہوئی چیز جو ہے نا وہ بار بار نکلنے کی انسان کو استطاعت ہوتی ہے، گھر میں رکھ دی تو وہ پھر بھول جاتی ہے۔ تو کسی بھی ٹائم آپ کہیں فارغ ہیں، 2-4 منٹ ملے گاڑی میں، کہیں کسی کا ویٹ کر رہے ہیں، نماز کے لیے چلے گئے، اب نماز میں 10-15 منٹ باقی ہیں، تو اسی طرح کسی ایونٹ میں چلے گئے، کھانے میں آپ تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، شادی میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں بجائے ہم گپ شپ لگانے کے قرآن مجید پہ تھوڑا سا اگر ٹائم دے دیں گے تو ہمیں بہت بڑا اجر بھی مل جائے گا، اور ہمارا ٹائم بھی انشاءاللہ قیمتی ہو جائے گا۔ تو وہ یہ کارڈ پاکٹ میں پڑا ہو، اس کو ہم 3 سے 4 منٹ اگر ریوائز کریں تو ہمیں اس کی ریویژن سمجھ لیں کہ 10 سے 15 دن میں پورے کورس کی ریویژن ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں آپ کارڈ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے محدود الفاظ ہیں ہمارے اس مکمل کورس میں، کہ یہ الفاظ اگر ہمیں یاد، یہ دونوں سائڈ کارڈ کے آپ کو میں شو کرا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ٹوٹل یہی الفاظ ہیں جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ الفاظ اگر انشاءاللہ ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہمیں مکمل کورس پر پوری عبور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تعلیم القرآن پارا جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آپشنل ہے، یعنی اس کو آپ اپنے پاس پریکٹس کے لیے رکھتے ہیں۔ تو جو آپ نے کورس میں کچھ الفاظ پڑھے، جس طرح جو آپ نے ہاذا اولئک ذالک وغیرہ پڑھ لیا مثلا، تو یہاں الف لام میم ذالک الکتاب لکھا ہے، ذالک پہ آپ ٹک کر دیں گے چھوٹا سا، یا کلر ہائی لائٹر سے تھوڑا سا کلر کر دیں گے۔ الکتاب آپ نے پڑھ لیا، کتابوں وغیرہ جو بھی آپ نے پڑھ لیا، لا پڑھ لیا، رئی پڑھا نہیں پڑھا، فیہم پڑھ لیا، کوئی بھی اس طرح آپ کورس میں پڑھتے جائیں گے، ہائی لائٹ کرتے جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ جب کورس مکمل کریں گے تو اس پیج میں تو آپ کو 80% آتا ہوگا، کیونکہ اس پیج کے اکثر الفاظ ہمارے کورس میں آئے ہوئے ہیں، اگرچہ ہم نے سیم یہ پڑھا ہوا نہیں ہے کورس میں، اور ٹیکسز سے ہمارے پاس ان الفاظ کو بھی کور کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ تقریباً انشاءاللہ 50 سے 60% قرآن کے الفاظ کو ہائی لائٹ کر چکے ہوں گے جب آپ کے پاس کورس مکمل ہو جائے گا۔ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہوتا ہے الحمدللہ کورس کا، جب کورس آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر ہم آخر میں کورس سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی، کہ صدقہ جاریہ جس میں سے ہمارا ایک علم بھی ہوتا ہے جس کو ہم لوگوں کو سکھا دیتے ہیں، ہوا کہ اس پہ عمل یا سکھاتے رہتے ہیں، تو ہمیں اس کا اجر تا قیامت ملتا رہتا ہے۔ اگر ہم مال نہیں خرچ کر سکتے اللہ کے راستے میں، یا ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کر سکتے، تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی بڑا عمل نہیں کر سکتے، تو یہ بیسک سا عمل ہے، اور مبارک آپ سب کو کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی کتاب سیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ قرآن ہے الحمدللہ، کہ ہم اس قرآن کو، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کو سیکھ رہے ہیں، اور آپ سب اس بات پہ شکر کریں گے، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اس کورس کو سیکھنے کی توفیق دی۔
کیونکہ توفیق کے بغیر ہم یہاں نہ بیٹھ سکتے. اب ہم آتے ہیں کورس کے مقاصد کی طرف. کورس کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے. یعنی قرآن کو سمجھنے کے بہت سارے کورسز ہیں, بہت سارے طریقے ہیں. آپ نے بھی کئی سارے کورسز الحمدللہ سب ایجوکیٹڈ ہیں, سب نے کیے ہوں گے, لیکن قرآن مجید کو سمجھنا جو ہے نا باقاعدگی سے تھوڑا مشکل پڑ رہا ہے آج کے زمانے میں. تو قرآن کو آسان سے آسان کیسا سمجھا جائے؟ آپ یہاں دیکھیں کہ 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں کے اندر سمجھانے کا. دوسری بات, نماز سمجھ میں آ جائے. اب دیکھیں کہ ہمارا روز مرہ کا ایک ایسا عمل جو مجھے اور آپ کو, یعنی میں اور آپ ایک جگہ جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں, تو ہمارا جانا عجیب سا ہمیں لگتا ہے. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں, لیکن ہمیں نماز بالکل سمجھ نہیں آتی. یعنی ہم صرف اس کو, یعنی سورۃ الفاتحہ ہم پڑھ لیتے ہیں, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, تشہد, درود شریف, سلام, بس پھر ہم گھر چلے جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اصل میں ہم نے کیا کیا یہ. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنے کے لیے سب سے بہترین سورس جو ہے وہ نماز ہے, کیونکہ نماز میٹنگ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ ٹھیک ہے, نماز دیکھیں حی علی الصلاۃ, جب اذان دی جاتی ہے تو ہمیں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے. اس کا مطلب اناؤنسمنٹ ہے کہ ہمارے لیے کوئی انویٹیشن ہے, ہمارے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے. تو ہم اگر اس انویٹیشن پہ جا کے ہمیں اپنے مقصد یہ نہ پتا ہو کہ ہم وہاں شادی پہ جا رہے ہیں, یا ہم وہاں کسی دعا پہ جا رہے ہیں, یا ہم کسی اور پروگرام پہ جا رہے ہیں جس پہ بھی ہے, لیکن ہمیں نہ پتا ہو تو ہم کیسے وہاں جائیں گے کنفیوز ہو کے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہوئے ہمیں انشاءاللہ نماز پوری طرح سمجھ آئے گی. نماز کو ہمیں ایسے سمجھ آئے گی کہ انشاءاللہ نماز ہماری مؤثر بھی ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نماز مؤثر ہو جائے, خشوع خضوع, اور نماز کے اندر شوق جذبہ. اور نماز پھر ہم شوق سے پڑھیں گے, ہم صرف فارمیلٹی سمجھ کے نہیں پڑھیں گے, بلکہ ہمیں نماز کا شوق پیدا ہوگا. اسی طرح قرآن کے ساتھ تعلق, اس سے مراد کیا ہے 4 نمبر میں, کہ قرآن کے ساتھ کیا اب ہم قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے؟ یقیناً ہے قرآن کے ساتھ تعلق, لیکن ہمارا قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہماری الماری کے اندر رکھنے تک محدود ہے. ہم اس کی رسپیکٹ بہت زیادہ کرتے ہیں قرآن کے الحمدللہ, لیکن ہم قرآن کو صرف رسپیکٹ تک محدود رکھتے ہیں. اس کا جو حق ہے اصل میں کہ قرآن پر ایمان لانا, اس کو پڑھنا, سمجھنا, غور کرنا, عمل کرنا, یہ 5-6 حقوق ہیں قرآن کے. اور حقوق جو ہیں وہ پورے کرنے لازمی. حقوق اس کو بولا جاتا ہے جس کو لازمی پورا کرنا پڑتا ہے نا, رائٹس ہیں. اصل حق ہے وہ قرآن کو پڑھنا ہے. ہم کتنا پڑھتے ہیں دن میں, اور اگر ہم پڑھ لیں تو سمجھتے پھر کتنا ہے. پڑھنا تو چلیں میں اور آپ سب, ہمارا ایک الحمدللہ ماحول بنا ہوتا ہے, لیکن اس کو سمجھنے کی کتنی کوشش ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کی, پھر اس کو پھیلانے کی. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں, اس میں غور کرنا, یہ سارے حقوق میں سے ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا ان کورسز کے بعد. نیک اعمال, جب قرآن نماز آپ کی الحمدللہ ہو جائے گی تو آپ کو نیک اعمال, اعلی اخلاق کی ترغیب اس کورس کے ذریعے سے انشاءاللہ ملے گی. اور آخر میں عربی بول چال کے 100 جملے ہم سیکھیں گے, اور یہ 100 جملے آپ کے لیے انشاءاللہ ہزاروں جملے کے مترادف ہوں گے, کیونکہ آپ اس کو سمجھ کر سیکھیں گے, نہ کہ اس کو رٹا لگا کے. تو اب جب انشاءاللہ 100 جملے آپ سمجھ کے سیکھ لیں گے, آپ 200 جملے اپنی طرف سے بھی بنا لیں گے نا, کیونکہ ظاہر بات ہے اس میں ورب یا ناؤن چینج ہوتا ہے, یا سینٹینس کوئی بھی چینج ہوتا ہے. بیسکلی انسان خود اپنی طرف سے بھی تھوڑی سی ویکیبلری اپنے پاس ہو, تھوڑی سی اور دیکھ لے, تو اس طرح وہ مزید امپرومنٹ لینگویجز میں بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ. کورس کے تعارف میں ہمارے پاس نمبر 1 پر ہے قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ. آپ دیکھ رہے ہیں گرین میں لکھا ہوا آسان اور تیز ترین طریقہ, دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یعنی اس سے آسان طریقہ اور اس سے جلدی, یعنی اس سے تیز ترین طریقہ اور کوئی نہیں ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا, جو یہاں پر آپ اس کورس میں بیٹھے ہوئے, اس سے زیادہ آسان اور کوئی بھی نہیں ہے. اشاروں کی مدد سے, یعنی آپ گویا کہ آسان ہے آپ کے لیے, آپ اشارہ کریں گے, اس طرح آپ بات کریں گے, اور آپ کو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اشارے کر کے کوئی اور الفاظ بھی بول رہے ہوں گے, بہت سارے نئے, جو آپ کو حقیقت میں آپ کی ویکیبلری سے متعلق نہیں ہوں گے, جو کورس سے نہیں بھی ہوں گے. تو اسی طرح آپ اشاروں کی مدد سے 1-2-4 پیٹرن آپ کو اشارے یاد کرنے, اس کے بعد آہستہ 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 آپ کو سارے کے سارے الفاظ باقاعدہ اچانک یاد آ جایا کریں گے. جوں کوئی تلاوت کرے گا آپ کو ساتھ ساتھ میں ٹرانسلیشن آتی رہے گی. تو انشاءاللہ یہ پریکٹیکل آپ جب انشاءاللہ کورس کریں گے آپ کو پریکٹیکل نظر آئے گا. ابھی آپ کو شاید یقین نہ ہو رہا, لیکن ایسا ہے. اور قرآن مجید کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں, بہت بڑی بات ہے. تو قرآن مجید کے 50% الفاظ جو ہیں وہ 78,000 الفاظ ہیں, آپ اندازہ لگائیں تو اس میں سے ہمیں 50% آ جاتے ہیں. گویا کہ 40-41 ہزار الفاظ اگر ہمیں آ جاتے ہیں 78,000 میں سے, تو بہت بڑی بات ہے یہ بھی 20 گھنٹوں میں. وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 سال لگائیں گے, 3 سال لگائیں گے, بہت مختصر کورس ہے. تو میں آپ سب کو انکریج کروں گا کہ آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کورس میں ساتھ ساتھ پارٹیسپیٹ فیوچر میں کرتے رہیں. کل 20 اسباق ہیں صرف, جو انشاءاللہ 10 کلاسز میں پڑھائے جاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز سے ابتدا کیوں کی گئی. یعنی اس کورس میں آپ دیکھیں نا کہ نماز سے ابتدا ہے. سب سے پہلے آپ پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ.
سے مراد یہ کہ آپ ظاہر بات ہے عربی الفاظ آپ کے خصوصاً جو نماز میں ہیں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کرنے لگ جائیں گے. ہر مسلمان مرد عورت بوڑھے جوان یہاں تک کہ بچے سب کے لیے یہ کورس یکساں مفید ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو دیکھیں گے اس کے اندر نماز سے ابتدا کی. نماز مجھے آپ سب کو تقریباً آتی ہے, بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نیا ٹیکسٹ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف جو ٹیکسٹ ہمیں یاد ہے اس کو تھوڑا تھوڑا ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ. دوسرا فرق ہے صرف سننے اور پڑھنے پر توجہ. یعنی اس کورس کے اندر لکھنے پر اور اس کے علاوہ زبانی یاد کرنے پر اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا گیا جتنا سننے اور پڑھنے پر ہے, اور دونوں آسان کام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سننا بھی آسان ہے, میں کوئی بھی کسی کی لیکچر کی آڈیو لگا دوں, کان میں ہیڈ فون لگا دوں, میں سنتا رہوں, مجھے کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوتی, مشکل نہیں ہوتا, بوجھل نہیں ہوتا. اسی طرح پڑھنا جو ہے وہ بھی آسان ہوتا ہے, یعنی اس کو آپ نے زبانی نہیں یاد کرنا ہوتا, صرف دیکھنا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ جو ہے جب بھی آپ کچھ سیکھتے ہیں تو آپ اس کے لیے سننا, پڑھنا, بولنا, لکھنا, یہ 4 چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں عام طور پہ, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کسی لینگویج پہ آپ عبور حاصل کرنا چاہیں تو آپ کو چاروں چیزیں کمپلسری ہیں, جبکہ قرآن فہمی کے اس کورس میں آپ کو 2 چیز لینی پڑے گی, سننا اور پڑھنا. بولنا اور لکھنا یہ انشاءاللہ آپ کو خود بخود آہستہ آہستہ آئے گا. آپ یقیناً لکھیں بھی گئے اور بولیں بھی گئے, لیکن یہ اس پہ آپ کو باقاعدہ آپ کو اس کے اسباق نہیں دیے جائیں گے, آپ صرف خود بخود اس کے ساتھ پریکٹس پہ آ جائیں گے کہ آپ کو بولنا بھی آ جائے گا انشاءاللہ. اور تیسرا فرق ہے الفاظ معانی پر زیادہ توجہ. یعنی گویا کہ یہاں پر ویکیبلری جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس پہ یہ نہیں کہ آپ کو پوری صورت یاد کرائی جائے یا اس کا کوئی آپ کو پوری تفسیر کا کوئی صفحہ دیا جائے آپ یہ یاد کر کے آ جائیں, بلکہ یہاں پر صرف اور صرف الفاظ معانی پہ توجہ دینی پڑے گی آپ کو. اور الفاظ معانی پر زیادہ زور کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ فطری اور آسان طریقہ ہے. بچے ایسے ہی سیکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو اے فار ایپل آپ بتاتے ہیں ان کو نا, بالکل بگنر جو ہوتے ہیں ان کو آپ اے فار ایپل, بی فار بال, الف سے اللہ, با سے بسم اللہ, یہ ساری چیزیں ہم کیوں سکھاتے ہیں؟ ان کو ڈائریکٹ قرآن کی آیات نہیں سکھاتے, یا الف با تا سا کوئی قاعدہ ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا فطری طریقہ ہے کہ انسان کی جو نیچر ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ بیسک چیزوں سے زیادہ آسانی سے لرننگ کر سکتا ہے. تو اس لیے ہم بیسک طریقہ یہاں پر اپنائیں گے, بڑے بڑے جملے نہیں لیں گے, الفاظ چھوٹے چھوٹے لیں گے اور ان کی مدد سے ہم انشاءاللہ قرآن مجید سیکھنا شروع کریں گے. شروع میں قواعد پر کم زور, ورنہ لوگوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے. یقیناً اگر ہم اس کورس میں اگر گرامر کو فالو کریں گے تو ظاہر بات ہے لوگ کہیں گے یہ تو وہی نہ صرف والا جو ہے نا کورس ہے جو ہم نہیں کر پاتے ہیں. تقریباً آلموسٹ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے بہت رولز کو سمجھنا, خصوصاً پھر نہ ہو کے جو رولز بنے ہوئے بہت کافی مشکل ہیں, تو ان کو آسان کر کے یہاں پر اب ایک مثال لے لیجئے کہ مشکل رولز جو ہیں ان کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. خصوصاً آپ جو بڑی کتب ہیں آپ نہ ہو کی کتابیں لے لیں, وہاں پر ایک ہمارے پاس ایک سینٹنس ہوتا ہے یؤمنون, یہ ایک جملہ ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم کہیں گے غائب جمع مذکر محموز باب افعال, یہ ایک جو ہے نا اس کا رخ ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا رخ ہے فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من الافعال الخمسه والواو ضمیر متصل فی محل رفع فاعل. یہ دوسرے پوائنٹ آف ویو سے, یعنی ایک گویا کہ صرف سے تھا پہلا اور دوسرا جو ہے یہ نحو سے ہے. تو آپ ایک لفظ کے لیے اتنی لمبی تفصیل اگر دیکھیں گے تو آپ پھر قرآن مجید کے 50% الفاظ پہ عبور حاصل کرنے کے لیے کتنا کچھ دیکھیں گے, یہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہاں سے, ٹھیک ہے. تو قرآن میں اتنے سارے اتنے ایسے الفاظ ہیں, لیکن ہم ایسے ٹیکنک سے انشاءاللہ نہیں سیکھیں گے. ہم اس کو ایک لفظ سے انشاءاللہ 10 الفاظ سیکھنے والا طریقہ بنائیں گے انشاءاللہ. اور اس طریقے پہ آبجیکشن نہیں ہے ہمارا, کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جو کہ تفصیلاً انسان اگر پڑھنا چاہے تو وہ اس طرح پھر پڑھے گا. اور ہو سکتا ہے کہ ایک سٹیج ایسا ہے کہ کورس 7 میں آپ اسی طرح پڑھ رہے ہوں گے لیکن آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا سارا, آپ کے سر کے اوپر سے نہیں گزرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ٹیکنک ساری شروع میں بیسک دیکھ لی ہوں گی. قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے, پہلے ہم الفاظ کو لے لیتے ہیں. یعنی سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کتنا سیکھنا ہے, کتنے صفحے ہوں گے, کتنے الفاظ ہوں گے, کیا طریقہ کار ہوگا. یہ جب میرے پاس پورا ایک مجھے اپنا ٹاسک پتا ہوگا میں نے کیا کرنا, میں اپنے ٹاسک کو پہچانتا ہوں تو میں اس پہ ورکنگ کرنا میرے لیے آسانی ہو جائے گی اس کے بعد. تو یہ ہمیں ٹاسک بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کیا ہمارا کورس میں ہوگا. حافظی مدنی مصحف جو قرآن حفظ کرنے کے لیے عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کو زیادہ تر ہم سعودیہ والے مصحف بولتے ہیں, سعودی عرب سے زیادہ یہ مصحف آتے ہیں. تو اس مصحف کے اعتبار سے یہاں پر ساری کاؤنٹنگ کی گئی ہے. یہ آپ فوٹو دیکھ رہے ہوں گے, اس میں 15 لائن کا یہ ہوتا ہے پر پیج اس کے اندر. تو اس مصحف کے حساب سے الفاظ کی گنتی آپ کی ہوگی کہ ایک لائن میں کتنے الفاظ, پورے صفحے پہ کتنے تھے, اتنے ہمیں آ گئے, اتنے 50% آ گئے,
کہ اب اس سے اندازہ جو ہم نے لگانا وہ اس مصحف سے لگانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 50% الفاظ یہاں پر ہائی لائٹ کیے گئے ہیں. میرا خیال سے تو 50% نہیں ہے, وانی صاحب بتائیں گے, یہ تو 70% لگ رہے ہیں, سارے جو ہے نا وہ بلر ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے, تو ہائی لائٹ کیے گئے الفاظ جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں کورس 1 کے بعد انشاءاللہ آ چکے ہوں گے. حافظ مدنی مصحف جو قرآن حفظ کرنے کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے, اس کے ٹوٹل 600 صفحات ہوتے ہیں, 600 صفحات. ٹھیک ہے, اور ہر صفحے پر جو ہے 15 لائن ہوتی ہیں, 15 لائن والا ہم بولتے ہیں نا, اور اسی طرح ہر سطر میں 9 الفاظ ہوتے ہیں. یہ تقریباً لکھا ہوا ہے کیونکہ بعض جگہ پہ ممکن ہے کہ ایک کم یا زیادہ ہو جائے, لیکن عام راؤنڈ فگر یہی ہے 9. ٹھیک ہے, اور الفاظ ہر صفحے پر 130 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ہر صفحے پر 130 الفاظ ہو جائیں گے, جس کاؤنٹنگ سے ہم چل رہے ہیں 9 کے حساب سے. اور اسی طرح کل الفاظ آپ کے 78,000 بن جائیں گے. تو آپ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں, اس سلائیڈ کو بہت ضروری ہے سمجھنا آپ کے لیے, کہ آپ 600 صفحات اور ان پر 78,000 الفاظ, ان کو آپ کیسے کور کریں گے؟ سوال یہ ہے. آپ کہیں گے ایسا کون سا جادو ہے کہ آپ گلاس میں ڈال کے پلا دیں گے ہم سارا کا سارا سمجھ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے یہ. لیکن یہ یقینی بات ہے کہ 20 گھنٹے اس کورس پر گزارنے کے بعد آپ ایسا ہی کہیں گے کہ یہ سچ تھا, لیکن مجھے پہلے یقین نہیں تھا. تو انشاءاللہ یہ 78,000 الفاظ ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں کل الفاظ 78,000. اصل الفاظ کی تکرار کے بغیر جو ہیں کتنے ہیں, یعنی ریپیٹیشن کے بغیر اگر ہم اصل الفاظ قرآن کے لے لیں تو کتنے بن جائیں گے؟ 17,000 الفاظ بنیں گے. یہ یعنی گویا کہ 78,000 ہمیں نہیں یاد کرنے, اور 78,000 ہم میں سے کون ہے جو یاد کر لے گا؟ بہت مشکل ہے. تو تکرار کے بغیر 17,000. تو اس پہ شاید آپ کہیں گے نہیں 17,000 بھی تو کافی زیادہ ہے, 17,000 الفاظ یاد کرنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. تو اس کے لیے ہماری مزید آسانی کے لیے علم صرف کے قواعد سیکھنے کے بعد, علم صرف انشاءاللہ ہم کورس کے دوران ہم ساتھ ساتھ کچھ ٹیبلز بیسک دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے. ان کو سیکھنے کے بعد جب ان کے بیسک رول ہم نے سیکھ لیے تو 4,500 الفاظ صرف بچ جائیں گے. 4,500, 17,000 سے 4,500 پہ ہم آ جائیں گے انشاءاللہ. مادے جب ہم نے سیکھ لیے روٹ لیٹرز, تو پھر ہمیں صرف 1,850 الفاظ, یعنی گویا کہ ہمارے الفاظ کی تعداد 78,000 سے 1,850 تک بھی آ سکتی ہے. لیکن اگر ہمیں اس سائڈ کی چیزیں ساتھ ساتھ سمجھ آئیں گی, اور وہ کیسے سمجھ آئیں گی وہ انشاءاللہ اسی کورس کے ذریعے سے آپ کو سمجھ آئیں گی. اوسطاً جو ہے ایک مادہ 2-3 مختلف صورتوں میں آیا ہے, جس کی مثال آپ دیکھ لیں, عالمہ, علمہ, تعلم, تعلیم, عالم, علیم, علام. اب آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو حروف الگ الگ کیے ہیں, عین, لام, میم. تو یہ ایک ایسا جملہ ہے علمہ, علیم, تعلیم یا علم, جو کہ ہر لفظ کے اندر موجود ہے, عین, لام, میم. تو اسی عین, لام, میم کو ہم انشاءاللہ جب پوری طرح سمجھ جائیں گے تو اس کو ہم پھر پورے سارے کے سارے صیغے کے اندر سرکولیٹ کرنا, ان کے معانی سیکھنا, اس کو انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو 78,000 کی کاؤنٹنگ میں یہ سارے کے سارے کاؤنٹ الگ الگ ہوئے ہوئے مثلا. ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو ایک کاؤنٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو پوری طرح ایک فارمولے کو سمجھ جائیں گے, جس سے ہمیں اس کے رائٹ لیفٹ والے جتنے بھی یوز ہو رہے ہیں عالمہ سے, مثلا علمہ, تعلیم, یعلم, عالم, معلوم, علم, کوئی بھی ہو رہا ہے, تو وہ سارے کے سارے ہمیں سمجھ آ رہے ہوں گے. اور سیکھنے میں آسان. مختلف کورسز ہم کرتے ہیں بات, تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کورس کو سیکھنا آسان ہے یا مشکل ہے, اس کی کیا دلیل ہوتی ہے. ہمارے پاس اس کورس میں انشاءاللہ دلیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا سمجھنے کے لیے. تو کوئی ہے جو اس میں غور و فکر کرے. یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. یقینی طور پہ آپ دیکھیں ہم میں سے سب سے زیادہ لوگ قرآن سے, اس کو حفظ کرنے سے, اس کو ناظرے پہ پڑھنے سے, اس کو سمجھنے سے زیادہ لوگ کون قاصر ہوتے ہیں؟ جو شیطان کی بات کو ہے کہ مان لیتے ہیں. کیونکہ شیطان کبھی نہیں کہے گا کہ قرآن آسان ہے. شیطان کا یہ مقصد ہی نہیں ہے نا. شیطان جو ہے نا اس کا مقصد ہی, اس کا ٹارگیٹ ہی یہ نہیں ہے. اس کا ٹارگیٹ اس کے اپوزٹ ہے کہ یہ بندہ قرآن یا نماز کی طرف جا رہا ہے تو اس کو کسی طرح یہاں سے ہٹایا جائے. تو اس لیے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ قرآن بہت مشکل ہے, اس کو سمجھنے کے لیے. تو ایسا ہرگز نہ سوچیں اور نہ ایسا کہیں. کیا ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہوں گے؟ استغفر اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا, اور سورۃ القمر کے اندر یہ آیات 4 مرتبہ آتی ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو اس کو گویا کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ کی اس بات کو خصوصاً جس میں اللہ نے 4 بار تاکید کر کے بتایا, ایک بار نہیں. تاکید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں مطلب شیورٹی ہوتی ہے, جس میں کنفرم ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں اس کا مطلب اصل میں آسان ہے، لیکن ہم نے اپنا ہیلا بنایا یا اپنے دماغ کو ایسا سگنل دیا ہے کہ ہمارا دماغ ہمیشہ اس کو مشکل کہہ کے اس کو گویا کہ اس سے دور ہو رہا ہے. تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور ہم قرآن کو جھٹلانے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق قرآن کو آسانی سے سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. تو ہمارے کورسز جو ہیں 7 لیول کے، اس میں سب سے پہلے آپ QC1 دیکھ رہے ہیں، قرآن کورس 1. Q کا مطلب ہوتا ہے قرآن، C کا مطلب کورس، ٹھیک ہے. قرآن کورس 1 اس میں 20 گھنٹے آپ پڑھتے ہیں، اور نماز، اذکار، دعائیں، بس اتنی سی بات ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نصاب آپ کو سارا وہ دیا گیا ہے جو آپ کو آلریڈی آتا ہے. 50% قرآنی الفاظ آپ کس چیز سے سیکھ لیں گے؟ نماز، اور 4 دعائیں اور 6 صورتیں آپ قرآن مجید کے آخری، ان سے آپ 50% قرآن کے الفاظ سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. اور صورتوں میں بھی آپ یوں نہ سمجھے کہ بڑی صورت ہے. سورۃ العصر، نصر، اور اس کے علاوہ اخلاص، فلق، ناس، کافرون، یہ 6 صورتیں ہوں گی انشاءاللہ. اسی طرح QC2 قرآن کورس 2 20 گھنٹے، سورۃ البقرہ کے پہلے 5 صفحات، ہر سطر میں 2 نئے الفاظ آپ کو ملیں گے. وہ ہے کہ آپ تقریباً اس میں 70% تک آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اور 3 اور 4 اور 5 اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ آپ سورۃ البقرہ مکمل کر لیں گے، جبکہ آپ کا QC6 انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ کو گرامر بھی کافی ساری اس میں کور ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو قرآن مجید کے معانی کی جو سمجھ ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آ جائے گی. اس کورس کی امتیازی خصوصیات پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے زیادہ بہترین جو ہے اس کورس میں سورۃ الفاتحہ سے شروع کرنا ہے. یعنی گویا کہ وہ صورت جو میری آپ کی فیوریٹ صورت ہوتی ہے. کوئی بھی کہے آپ کو قرآن آتا ہے، ہم کہتے ہیں آتا ہے، تو ہمیں کون سی صورت سنانے کا شوق ہوتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. نمازوں میں روزانہ اس کو اعادہ ہوتا ہے، اور کیا ہی زبردست آغاز ہے، اور مقصد بھی ساتھ ساتھ میں ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ ہمیں سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے سٹارٹنگ کرائی جائے گی. ہر روز 5 نمازوں کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ ہم گزارتے ہیں، ٹھیک ہے. کیوں نہ ہم اسی سے عربی زبان سیکھنا شروع کر دیں. یہ بہت ہی مؤثر طریقہ ہے، ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچوں کے لیے مفید ہے. تو ہم انشاءاللہ اس پہ کوشش کریں گے. نماز سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کورس کے تعارف میں نماز. نماز کے کچھ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں. الاذان یعنی اذان ہے، ظاہر بات ہے نماز کا حصہ ہے. قیام، سورۃ الفاتحہ، رکوع، سجود، تشہد، درود کے بعد کی دعا. یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو الحمدللہ مجھے اور آپ کو سب کو بچپن سے والدین نے سکھائی ہوتی، بالکل بچپن سے. جب ہم 3-4 سال کے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں سکھا دی جاتی ہیں. اس کے بعد آپ 6 صورتیں آپ دیکھ لیجئے. سورۃ العصر، کافرون، نصر، اخلاص اور فلق اور ناس. یہ 6 صورتیں ہمارے نصاب کا حصہ ہوں گی انشاءاللہ. اور آخر میں 4 دعائیں. قرآن سیکھنے کی دعا رب زدنی علما. یہ بھی ہم بچپن میں اسکول میں جاتے تھے، وہاں لکھی ہوتی تھی رب زدنی علما. مجھے آپ سب کو الحمدللہ آتی ہوگی. بسم اللہ، وضو سے پہلے کی دعا. بسم اللہ بھی الحمدللہ سب کو آتی ہے. وضو کے بعد کی دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. نماز کے بعد کی دعا اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. تو گویا کہ یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹوٹل نصاب آپ کا اس سلائڈ پہ موجود ہے. تو اس میں آپ کے لیے کون سی چیزیں نہیں ہیں اور کون سی چیزیں آپ کو آلریڈی آتی ہے، یہ آپ اپنے اندر خود جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا کیا آسان ہے اور کیا کیا اس میں مشکل ہے. تو اس میں بھی اگر آپ کے لیے یقینی طور پر 50% آپ کو نہیں آتا تو پھر آپ کو اس پہ تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑے گی. لیکن الحمدللہ ہم میں سے 99% بلا مبالغہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ ساری چیزیں آتی ہوں گی، سوائے ایک چیز بیچ میں چھوڑ کے یا 2 چیزیں چھوڑ کے، وہ بھی بیسک سی. تو الحمدللہ اب ہم آتے ہیں ہمارا جو لیسن کا آج کا باقاعدہ ٹیکسٹ ہے. ابھی تک تو الحمدللہ ہم نے جو دیکھا ہے اس کا تعارف دیکھ لیا. تو میں امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ انٹرسٹنگ لگا ہوگا. اور تعارف میں سب سے اہم چیز کیا تھی ہمارے پاس نصاب کتنا ہے، ہمارے پاس صفحات کتنے ہیں، الفاظ کتنے ہیں. 78,000 کا جو فلسفہ ہے اس کو ہم نے کس طرح سے ایک محدود تعداد کے اندر بند کر کے، اور 50% الفاظ جو ہے نا وہ ہم 232 الفاظ سے ہم 50% قرآن کے الفاظ سیکھ رہے ہیں. یعنی گویا کہ ہماری ویکیبلری آپ دیکھیں اور پھر اس کی ٹیکنکس دیکھیں کہ ٹیکنکس کو سمجھنے کے بعد ہمارے لیے کتنی آسانی ہوتی ہے. سب سے پہلے اب ہم آتے ہیں ٹیکسٹ کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہوگا گرامر میں ہوا، ہم، انت، انا. ان کے ہم انشاءاللہ اشارے دیکھیں گے. یہ بالکل بیسک چیزیں ہوں گی. اور اس سبق میں 12 نئے الفاظ ہیں. اس سبق میں آج کے جو ہم انشاءاللہ تعارف والا پڑھ رہے ہیں اس میں ہم 12 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں کتنی بار آتے ہیں؟ 7,248 بار قرآن مجید میں یہ 12 الفاظ آتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سیل ہے، یہ چارج ہوتا جائے گا انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں. تو ابھی ہم سٹارٹنگ میں بالکل نیچے ہوں گے، آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ اوپر چلتے جائیں گے. تو سبق نمبر 1 کے ختم تک انشاءاللہ آپ 12 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن میں 7,248 بار ریپیٹ ہو کر آتے ہیں.
تو اس طرح سے ہمارے کل کتنے الفاظ ہوں گے؟ کل 78,000 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، 78,000 الفاظ ہیں. اور اس میں سے ہم اس کورس میں کتنا سیکھیں گے، آپ یہ ذہن میں رکھیے، اس کورس میں ہم کتنے سیکھیں گے ٹوٹل؟ جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا 12 لکھا ہوا ہے، یہ والا 12 یہ کدھر تک جائے گا؟ یہ 232 الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں. یہ جب ہم 232 سیکھ لیں گے 12 کے ساتھ چلتے چلتے، اس میں سے 232 میں آپ کو میں ایک اتفاقی بات بتاؤں کہ پاکستانی ہم جو لوگ ہیں ہمیں اس میں سے 100 خود آتے ہیں، کیونکہ عالم وغیرہ، مسلم صالح وغیرہ جو الفاظ ہیں وہ تقریباً ہمیں الحمدللہ اپنی زبانوں کی وجہ سے آتے ہیں کہ ہماری زبان کے اندر عربی کے بہت سارے الفاظ شامل ہیں. تو گویا کہ آپ کو 232 بھی نہیں سیکھنے، آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو 100 سیکھنے ہیں، 120 30 سیکھنے. تو اپنے ذہن کو ریلیکس کریں، کیونکہ شیطان کو آپ دماغ میں جگہ نہیں دینی. اور یہ 232 کتنی بار قرآن میں آتے ہیں؟ 41,000 بار، یعنی 78,000 الفاظ کی جو تعداد ہے اس میں سے 41,000 ہمیں کورس 1 ہی کے ذریعے سے انشاءاللہ آ جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسان ہوگا. تعوذ میں قرآن شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ ضروری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ جو ہے وہ آپشنل ہوتا ہے، لیکن اعوذ باللہ لازمی ہوتا ہے. اس لیے پہلے ہم اس کا ترجمہ سیکھ لیں گے، کیونکہ سب سے پہلے قرآن سے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ ہے نا. تو سب سے پہلے تو ہم انشاءاللہ جملہ یا جو بھی ہمارے پاس آیات یا دعا ہوگی اس کو ہم سب سے پہلے سن لیا کریں گے، اور اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ ہم تفصیلی نکات جو بھی ہوں گے اس کی تفصیل ہم الفاظ معانی وغیرہ وہ دیکھ لیا کریں گے. تو سب سے پہلے اعوذ باللہ، اعوذ، اس کا کیا معنی ہے؟ اعوذ کا معنی ہے میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، اعوذ. اور قرآن مجید میں یہ 7 مرتبہ آتا ہے، 7 مرتبہ، ٹھیک ہے. اعوذ صرف ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم ہے اس میں، سیفٹی فرسٹ. تو ہم کہتے ہیں نا گیٹ پروٹیکشن، سیفٹی فرسٹ. ہم سیٹ بیلٹ وغیرہ باندھتے ہیں، کہیں بھی اس طرح وارننگ لکھی ہوتی ہے جہاں کہیں جمپ، چڑھائی، کھڈا، کہیں برف باری کا علاقہ، تو وہاں پر ہمیں کیا ہوتا ہے، اس طرح کی وارننگز ملتی رہتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ خطرہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے اعوذ باللہ اس لیے سکھایا جا رہا ہے کہ ہم شیطان کے خطرے سے سب سے پہلے محفوظ ہو جائیں، اس کے بعد باقی معاملہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیکھا جائے گا. باللہ، اب باللہ جو ہے یہ ایک ہی لفظ نہیں ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ٹکڑوں میں کریں گے. باللہ، بی اور اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں بی کا معنی ہے کی، اور اللہ اللہ، یعنی اللہ کی پناہ میں. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ کا نام 2550 مرتبہ قرآن مجید میں آتا ہے. یہ تعداد ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. تو بی کا معنی ہے کی، اور اللہ اس کا مطلب ہے اللہ. تو اس طرح سے ضروری نہیں کہ عربی کا چھوٹا سا حرف ہے تو اس کا معنی بھی چھوٹا ہے، اس کا معنی بڑا بھی ہو سکتا ہے ہماری زبان کے اعتبار سے. من الشیطان، اب ہم نے پڑھا من الشیطان، ٹھیک ہے. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان، شیطان سے. من کا مطلب ہے سے، اور من قرآن مجید میں 3215 مرتبہ آتا ہے. اور اس کے دوسرے معنی بھی ہے، انشاءاللہ ہم آگے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ من کے کچھ اور معنی بھی آتے ہیں. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں جس طرح من جانب، تو من کا مطلب ہوتا ہے کی طرف سے، جانب جانب طرف، ٹھیک ہے، من جانب. الشیطان، الشیطان، ال پلس شیطان. اب دیکھیں یہاں پر الف لام جو ہے یہ الگ سے یہاں پر لکھا ہے، اور شیطان الگ سے. گویا کہ ساری جن سے شیطان ہے، اس کے اندر سارے کے سارے شیطان موجود ہیں. الشیطان، الف لام کا مطلب ہوا، ٹھیک ہے، یعنی ہر شیطان سے میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں. شیطان کی جمع ہے شیاطین. شیطان کی کیا جمع ہے؟ شیاطین. اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں نا بہت زیادہ، شیاطین، شیاطین کا جو ہے نا حملہ ہو گیا، یا اس طرح سے اردو میں ہم عام طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ 88 مرتبہ قرآن مجید میں آتا ہے شیطان، شیاطین. الرجیم، الرجیم آپ دیکھیں ال پلس رجیم. ال کا مطلب وہ جو، رجیم مردود، دھتکارا ہوا. یہ 6 مرتبہ قرآن مجید میں رجیم لفظ آتا ہے. رجیم کا معنی کیا ہے؟ کیسے ہم یاد رکھیں گے کہ کیا شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہے؟ تو ہم میں سے ہر ایک کا جواب ہوگا نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز قریب نہیں ہے. تو نہیں ہے تو وہ مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے. اس لیے رجیم کے معنی مردود ہے. آپ ذہن میں رکھنے کے لیے رجیم کو بار بار بجائے رٹا لگانے کے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ شیطان کی ظاہر بات ہے ایک قسم کی یہاں پر صفت بتائی جا رہی ہے رجیم. تو شیطان رجیم ہے، مطلب شیطان اچھا تو نہیں ہے نا، برا ہے، تو مردود ہے. مردود لفظ ہم ذہن میں رکھ لیں تو ہمیں خود بخود رجیم کا معنی یاد ہو جائے گا. جب بھی ہم سے پوچھا جائے گا ہمیں ذہن میں فوراً شیطان کا نام ہونے کی وجہ سے مردود خود آ جائے گا. شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن. آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک اس کو کروڑوں انسانوں نے
इंसानों के भटकाने का तजर्बा हुआ है, और इसने तो जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को भटकाया। तो आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने जो है वरगला दिया है, तो मेरे और आपके ईमान की क्या कितना पावर हो सकता है। तो इसका मतलब हमें बहुत अटेंशन रहना चाहिए, हमें शैतान से डरते रहना चाहिए और अल्लाह ताला की पनाह में हमेशा रहना चाहिए। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हम हर जगह पढ़ते रहें, ठीक है। इसके अलावा फलक नास जो है मुअव्वज़तैन ही कहा जाता है उनको भी, वो भी पनाह मांगने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़कार में शामिल रखी थी, तो हमें भी शामिल रखना चाहिए। हम में से कोई भी आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर नहीं हो सकता। मजीद ये कि दाएं बाएं यानी राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हर तरफ से हमें गोया कि हमला आवर होगा शैतान। उसकी कोशिश यही होगी कि अगर ये बंदा इस तरीके से नहीं फंसता, इसको इस तरीके से फंसाओ। मसलन एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप कोर्स कर रहे हैं, आपको शैतान अगर टाइम में न फंसा पाया तो आपको किसी मजबूरी में फंसा देगा कि आप कहें इस मुश्किल की वजह से मैं कोर्स नहीं कर पा रहा, कोई ना कोई वजर, यानी कोई ना कोई बहाना, कोई मेहमान आ गया, कोई दोस्त आ गया, आपका कहीं जाने का प्लान एंड टाइम पे बन गया, तो ये सारे के सारे आपको इंशाल्लाह डिले करके और इस कोर्स को तवज्जो देनी पड़ेगी। हम में से हर एक के साथ शैतान लगा हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हर इंसान के ऊपर शैतान है और वो हम पर मुसलसल हमले कर रहा है। घर में है, ऑफिस में है, बाजार में है, दोस्तों में है, मोबाइल पर, अकेले में, यानी हम उससे जंग की हालत में गोया कि 24 घंटे हम उसकी जंग, उसके साथ जंग कर रहे हैं शैतान के साथ। हम शैतान को न देख सकते हैं और न मार सकते हैं कि हम मसलन मैं अपने शैतान को पकड़ के मार दूं, उसका गला घोंट दूं या उसको ज़बह कर दूं, उसको गोली मार दूं, मैं कहूँ मेरी जान छोड़ दे, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि शैतान दिखता नहीं है, ये हमारे लिए आजमाइश है ना। और ना उसको इस्लाम की दावत दे सकते हैं, ऐसा भी हम नहीं कह सकते शैतान को। तो इसका एक ही इलाज है, उसका क्या सबसे बेहतरीन और ताकतवर इलाज आऊज़ु बिल्लाह, ठीक है। ये आऊज़ु बिल्लाह हम इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे साथ साथ में। शैतान ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो धुतकारा गया, यानी अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। वो रजीम चाहता है कि हम भी इसकी बातों में आकर इसी तरह अल्लाह ताला से दूर हो जाएं जैसे शैतान खुद दूर हुआ है। इसका काम हमको जहन्नम लेकर जाना है। यानी गोया कि शैतान का एक टास्क है ना कि इंसान को वो जहन्नम की तरफ खींचता है। शैतान के साथ इस जंग को हमेशा याद रखते हुए पहली चीज़ अपनी हिफाजत का ख्याल रखना, सेफ्टी फर्स्ट। किस तरह से, आऊज़ु बिल्लाह पढ़कर बार बार। कामयाब इंसान की ये पहली आदत भी है। हम 12 हैबिट्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे सूरह फातिहा के अंदर भी। तो पहली हैबिट हमारी जो है वो क्या होगी, पहली हैबिट होगी ताऊज़, यानी शैतान से पनाह, शैतान से पनाह मांगना जिंदगी में लाइए। ये हमारा जो एक डायग्राम बना हुआ है, इसके मुताबिक मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा 2 मिनट के लिए। आप इसी की तफसील देख रहे हैं तो तसव्वुर एहसास आप करें। इस बात को सबसे पहले आप अपने तसव्वुर में लाएं कि आप ज़हन में रखें कि खुद को गैर महसूस तसव्वुर करते हुए आप शैतान के हमलों को ज़हन में रखते हुए आप तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह ताला सातों आसमानों से ऊपर अर्श पर है मगर हमारे बहुत करीब है। वो ये भी जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं, इसलिए तावुज़ को इस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए कि अल्लाह सुनकर जवाब दे रहा है। यानी गोया कि अल्लाह ताला जब हमारी तावुज़ सुन रहा है तो हमें शैतान से महफूज भी बाकायदा प्रैक्टिकली इंशाल्लाह कर देगा। भीख के अंदाज में अल्लाह ताला से हिफाजत की दुआ मांगिए। और आज मैं कितनी बार शैतान के फंदे में आया, क्यों? खराब दोस्तों की वजह से, मोबाइल इंटरनेट के खराब इस्तेमाल की वजह से। अपने आप को हम चेक करें, ठीक है, एहतिसाब करते रहें, प्लान बनाएं, सही दोस्तों के साथ रहना, बुरी चीज़ों से दूर रहना, वक्त के सही इस्तेमाल का प्लान। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह करेंगे तो हम इंशाल्लाह दोबारा शैतान के चुंगल में नहीं फंसेंगे। आखिर में तबलीग इस बात की कि शैतान के हमलों के बारे में अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने दोस्तों में, अपने जो है फैमिली के अफराद में, सब में ये बात बताना कि शैतान के हमले से महफूज होने के लिए ये फार्मूला है। तसव्वुर एहसास के साथ अब हम एक बार पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिएगा सब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की से शैतान, यानी शैतान से जो मरदूद है। अब हम एक मिनट का 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब वापस आ चुके होंगे। लेसन 1B के अंदर कुछ बेसिक ग्रामर का देखेंगे आज। जैसे कि लेसन 1A में हमने तारुफ देखा और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को ट्रांसलेशन की तफसील के साथ अल्फाज के मानी में जो है साथ साथ में हमने तफसील देखते हुए उसके अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसलेशन की और उसके अंदर कुछ बेसिक अहम असबाक हमने देखे, जिसमें से मेन सबक हमें ये मिला कि तावुज़ से मुराद पनाह मांगना है और शैतान जो है हम में से हर एक के साथ हमेशा लगा हुआ है। तो हमें तावुज़ पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए, औज़ु बिल्लाह पढ़ने का हमेशा एहतमाम करना चाहिए। अपने हर काम से पहले हम औज़ु बिल्लाह अगर पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह शैतान बीच में हायल नहीं होगा, हमारे उस काम में रुकावट नहीं बनेगा।
اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ شیطان کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. آدم علیہ السلام جیسے یعنی عظیم ہستی جو انسانیت کی ابتدا تھی، ان کو اگر شیطان بہکا سکتے ہیں تو میں اور آپ جو ہیں اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے. تو ہمیں یہ دو اسباب اس سے ملے ہیں، ہمیں انشاءاللہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا. باقی ہم نے الفاظ معانی کی جو کاؤنٹنگ وغیرہ ساری تفصیل دیکھی ہے، امید ہے آپ سب کو بالکل پوری طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھنے میں دقت بھی ہوئی ہو تو پھر بھی ہمارا یوٹیوب چینل الفلاح منزل ٹرسٹ کے نام سے ہے، اس پر آپ لیسن 1 QC1 پلے لسٹ میں آپ جا کر لیسن 1 آپ ایک بار پھر سن کر اس میں دوبارہ ساری تفصیل دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف بلا تاخیر، ہمارے پاس ٹائم ذرا کم ہوگا. تو گرامر میں ہم ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن اور من، اتنے ہی الفاظ سیکھیں گے انشاءاللہ. اس سے زیادہ مزید الفاظ نہیں ہوں گے گرامر میں. اب گرامر آسان ہے، یعنی ہم آپ کو عربی قواعد سے نہیں شروع کراتے. یہاں پر آپ ایک مثال اور دیکھ لیجئے گرامر میں بھی، یؤمنون. اب دیکھیں غائب جمع مذکر محموز، ٹھیک ہے، باب افعال. اسی طرح آپ دیکھیں یؤمنون جو ہے یہ دوسرے نحو کے اعتبار سے کیا ہے، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من الافعال الخمسه والواو ضمیر متصل فی محل رفع فاعل. یہ ایک اسلوب ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے، جسٹ سٹائل آپ کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نارمل ایک بکس میں ہمارا جو ٹریڈیشنل بکس جتنی بھی ہوتی ہیں ان میں یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے پڑھانے کا عربک لینگویجز کو، ٹھیک ہے. خصوصاً قرآن کی ٹرانسلیشن کے لیے اگر ہمیں کچھ کورس کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار عام طور پر یہ ہوتا ہے. ممکن ہے کسی کے پاس آسان بھی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر یہی طریقہ ہوتا ہے. تو اس سے عام انسان میں عربی سے ڈر بیٹھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم روایتی اور خوش جملوں سے بھی شروع نہیں کرتے، یعنی ان جملوں سے ہم شروع نہ کریں جس سے آپ پہلے دن آپ کہیں یہ تو کھاتا بہت لمبا ہے، جس میں ہم اتنا لمبا ایک لفظ کے لیے تشریح پڑھیں گے تو یہ مشکل پڑ جائے گا. تو یہ جو ہے ایک جملہ ہمارے پاس مثال کے لیے یہاں پر دیا ڈاکٹر صاحب نے، ھذا بیت کبیر. آخر یہ جملہ جو ہے نا روزانہ کب تک پریکٹس ہم کرتے رہیں گے؟ اگر آپ کا کوئی عربی پڑوسی ہو اور اس کا بچہ روتا ہوا ہے اور آپ تسلی کے لیے جملہ کہیں، ایسا شاید کبھی نہ ہو. اس لیے ہم گرامر بھی آسانی کے ساتھ سیکھیں گے، مگر اصطلاحات سے دور رہ کر. ہماری جو ٹرمینولوجیز ہیں بیسکلی ان میں ہی لوگوں میں گھبراہٹ زیادہ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ایک ہٹ کر اسی چیزیں وہی سیکھیں گے. ظاہر سی بات ہے اگر عربک لینگویجز ہیں تو ہم یہاں پر فارسی نہیں سیکھیں گے، عربک ہی سیکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا سٹائل ذرا الگ ہوگا، ہم تھوڑا سا اصطلاحات استعمال نہیں کریں گے. ہم بجائے اس کے کہ ان اصطلاحات کو استعمال کریں ذرا اپنے انداز سے ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹی پی آئی کے ساتھ، خصوصاً ٹی پی آئی یہ بہت فیمس ورڈ آپ دیکھتے ہوں گے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹوٹل فزیکل آپ نیچے دیکھ رہے ہیں نا، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کے جسمانی وجود کا پورا استعمال ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو پڑھ رہے ہیں تو صرف پڑھ رہے ہیں، نہیں. سب سے پہلی چیز ہے آپ کو پھر اس کے لیے دماغ لڑانا ہے، آپ کو چیز سننی ہے، پڑھنی ہے، بولنی ہے. جو ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں بالخصوص جو ہمارے حواس خمسہ ہے، یہ ہمیں استعمال کرتے ہوئے کسی الفاظ کو سیکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو ٹی پی آئی کہا جاتا ہے، جو کہ آسان بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے اور انٹریکٹیو، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں بعض لوگ آپ کو کہیں گے کہ ٹی پی آئی کیا ہے، یہ کون سی ایک نئی بدعت ہے جس سے آپ الفاظ کے معنی سیکھ رہے ہیں. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. سیکھنے کے لیے کوئی بھی فن یا طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں سیکھنے کی غرض سے، ٹھیک ہے. ٹی پی آئی یعنی سارے وجود کا استعمال. کان، جس طرح آپ یوں اشارہ کریں گے، کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل اور ساتھیوں کا یعنی گروپ کا اس میں بڑا دخل ہوگا. تو اسی طرح اس کے لیے ہم ایک فارمولہ استعمال کیا کریں گے. ہر ویک ہمارا جو لیسن ہوگا اس میں ہم یہ چیز بار بار دہرائیں گے. کیا دہرائیں گے؟ ہم کہیں گے کسی بھی لفظ کو آپ نے یاد کرنا ہے تو اس کو کیسے یاد کرنا ہے. سب سے پہلے اس لفظ کو سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے یعنی کہیے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بتلائیے دوسروں کو بتلائیے. دل سے کیجئے یعنی شوق کے ساتھ. ایسا نہیں کہ آپ فارمولیٹی سمجھ کے اس کو کریں، دل سے کریں گے، ٹھیک ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شوق کے ساتھ. اور مل کر سے مراد یہ کہ کلاس گروپ اگر ہو تو اس میں سارے کے سارے مل کر پریکٹس کریں. تو انشاءاللہ اس میں انٹرسٹ لیول بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری میموری بھی انکریز ہوتی جائے گی انشاءاللہ. تو یہ فارمولہ آپ نظر میں رکھنا ہے. کسی لفظ کو سیکھنے کے لیے ٹی پی آئی کا کیا میتھڈ ہے؟ سب سے پہلے ٹی پی آئی والے بولتے ہیں کہ آپ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے مراد یہ ہے کہ آپ جملے کو سنیں پہلے، پھر اس کو دیکھیں اس کی شکل کیسی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سوچیں فوراً، اس کے بعد بولیں ساتھ میں، یعنی بولنا بھی پڑے گا، پھر بتلانا اور مل کر اور دل سے کرنا اس کو.
TPI کا استعمال جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ پورا ایک نظام ہے سیکھنے کا. ابھی سے پریکٹس کیجئے تاکہ بعد میں آسانی ہو. یعنی آپ 20,000 کے لگ بھگ الفاظ جو ہیں وہ TPI کے تھرو سیکھیں گے انشاءاللہ. اور یہ مت کہیے کہ میں بعد میں سیکھ لوں گا. جن لوگوں نے یہ کہا ہے بعد میں سیکھ لوں گا، ان کا کبھی بھی کل نہیں آتا، کیونکہ انسان کی یہ ایک فطرت ہے. جو کام انسان کل پہ چھوڑتا ہے وہ اس کا پرسوں پہ چلا جاتا ہے، ترسوں پہ، اور پھر جب تک اس سے چھوٹ جاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے ڈیلے کر دیا ہوتا اس کو. لیکن اپورچونٹی آنے کے ساتھ ہی، خصوصاً ایسا موقع جہاں پر قرآن سیکھنے کا معاملہ ہے، اس میں بہت جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا کل کا نہیں پتہ میں اور آپ کل ہوں گے یا نہیں. ایک مثال آپ لے لیجئے TPI کی. TPI کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے کیسے ہم اشاروں سے سیکھیں، مطلب اس میں کیا حکمت کیا ہے، لوجک کیا ہے؟ تو ایک موبائل ہے آپ کے پاس، میرے پاس ایک موبائل ہے. تو موبائل پر بات کرتے ہوئے میرا کیا اسٹائل ہوتا ہے؟ ہاتھ سے اشارے کرتے ہیں. اب میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں، وانی صاحب اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، میں وانی صاحب کو بتاتا ہوں فلاں سگنل سے آپ رائٹ ہو جائیں، فلاں سے لیفٹ ہو جائیں، فلاں گلی میں انٹر ہو جائیں. تو یہ اشارے جو ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا دماغ جو ہے وہ سگنل اشاروں کے آسانی سے لے لیتا ہے. اگرچہ ہم الفاظ، مین کام ہم الفاظ سے فون پہ چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہ اشارے ہمیں ہیلپ دیتے ہیں الفاظ کو کیچ کرنے میں. جس طرح میں کہتا ہوں رائٹ لیفٹ، وہ میرے ہاتھ کے اشارے مجھے مدد دیتے ہیں کہ آپ نے کیا بولنا تھی. تو اسی طرح الفاظ کے معانی کو سیکھنے کے لیے ہم اشارہ کریں گے تو ہمیں یہ اشارے سگنل دیں گے کہ اس لفظ کا ہی معنی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پریکٹیکلی بعد میں. دماغ بھی ایسے ہی کام کرتا ہے، جیسے دماغ کے سٹائل کو استعمال کرنا ہے تو دماغ کو سکھانے کے لیے ہمیں تیار کرنا ہوگا. دماغ کو سکھانے کے لیے تیار کرنے سے مراد کیا ہے؟ آپ اس دماغ کو جو ہے نا جب تیار کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے تو یہ دماغ تیار ہوتا ہے. ویسے ہی آپ اگر تیار نہیں کرتے تو آپ وہ کام بھی نہیں کر پاتے. مثلا آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے، سب سے پہلے آپ اپنے دماغ کو انویٹیشن بھیجیں گے، آپ کہیں گے یہ بزنس کرنا چاہیے، اس میں یہ بینیفٹ ہے، یہ پروفٹ ہے، یہ. جب آپ کا دماغ مطمئن ہو گیا تو آپ وہ کام کر پائیں گے. اگر دماغ کو آپ مطمئن نہ کر پائے تو وہ کام آپ کبھی نہیں کر پائیں گے. تو یہ ایک مثال ہے جسٹ، اس کو آپ مثال کے طور پہ لے لیں گے. کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے دماغ کو کنونس کرنا پڑے گا. TPI جو ہے سادہ اور مؤثر طریقہ ہے، کوئی اتنا بڑا وہ لوجک نہیں ہے، بہت ایک آسان طریقہ ہے. عربی زبان کے سیغوں کے لیے آسان، یعنی آپ جو بھی عربی زبان کے الفاظ سیکھیں گے آسانی سے سیکھیں گے TPI کے میتھڈ سے. اشارے جو ہیں آپ کو آسانی کے لیے سکھایا جائے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اشارے سکھانا مقصد ہے، نہیں، آپ کو الفاظ کے معنی تک بغیر کسی ٹینشن کے اپروچ جو ہے الفاظ کے معنی تک وہ اشاروں کے ذریعے ہو سکتا ہے. انسان کا دماغ سگنل لیتا ہے اشاروں سے. اسی طرح سارے دماغ کا استعمال کس طرح ہوگا؟ جب میں اشارہ کسی ایک طرف کروں گا تو میرا دماغ کی پوری توجہ اشارے کی طرف جائے گی. جب اشارے کی طرف جائے گی تو الفاظ کے معنی مجھے انشاءاللہ خود بخود دماغ میں آتے جائیں گے. شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے، کیونکہ شیطان ہمارے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے. تو اب ہم آتے ہیں آج کا ہمارا جو مین ٹیبل ہے گرامر میں، اس کو آپ نے میرے ساتھ غور سے دیکھنا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ کسی بھی زبان میں بات کرنے کے لیے یا تو ہم کسی سے بات کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اپنے بارے میں بات کرتے ہیں. تین میں سے ایک ہوتا ہے نا، یا کسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یا ہم آمنے سامنے ایک دوسرے سے بات کر دیتے ہیں. غائب ہو گیا مثلا کوئی غائب، کسی غائب کے بارے میں. ایک ہے آمنے سامنے والوں سے، متکلم جو ہوتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، دونوں. اور ایک ہوتا ہے حاضرین، جو مطلب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ان تین سٹائل میں سے کوئی ایک سٹائل ہوگا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ٹیبل بنا ہوا ہے، ایک سیکوینس ہے. اس سیکوینس کو ہم نے سمجھنا ہے. سب سے پہلے کیسے سمجھنا ہے کہ اس کے اندر جو اشارے دیے ہیں، جیسے مثلا میں کہتا ہوں کہ وہ ایک آدمی، کوئی بھی ایک آدمی جو دیوار کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، جب بھی ہم مذکر کی بات کریں گے تو ہم دایاں ہاتھ استعمال کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، دایاں ہاتھ مذکر کے لیے. اور مؤنث کے لیے ہم بایاں ہاتھ استعمال کریں گے، لیفٹ ہینڈ، ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے. اسی طرح اگر ہم غائب کی بات کریں گے، جو مذکر یعنی جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اگر مرد ہے تو ہم رائٹ ہینڈ سے یوں سائڈ پہ اشارہ کریں گے، یہ سائڈ ہوگا ہمارا رائٹ سائڈ. اور اگر وہ فیمیل ہے تو اس کا لیفٹ سائڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. انگلی چینج ہوگی بعد میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اور اگر وہ سامنے ہے تو ہم کیسے اشارہ کریں گے؟ ایسے سامنے والا، بالکل ایسے جس طرح سامنے کوئی ہو آپ یہ کرو، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی. اور اگر اپنے بارے میں بات کرنا تو اپنی طرف اشارہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے بارے میں. اور مذکر کے لیے میں آپ کو بتا دیا کہ رائٹ ہینڈ پکا ہے. بس جو اس اشارے سے ہو رہا ہو آپ یوں سمجھیں کہ سارے کے سارے مذکر چل رہے ہیں. اور جو یہ ہاتھ آ جائے آپ سمجھ لیں مؤنث کی بات شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. غائب کے لیے ہم نے سائڈ کا اشارہ پڑا تھا یوں، حاضر کے لیے سامنے کا، اور متکلم جو اپنے لیے بات کر رہا ہوگا میرے لیے جس طرح، اپنے لیے میں یوں کروں گا، اپنی طرف اشارہ کروں گا، ٹھیک ہے. اب دوسری چیز آپ ذہن میں رکھیں، ایک تو یہ آپ نے رکھ لی کہ آپ رائٹ لیفٹ مؤنث مذکر والی بات ہے، مذکر مؤنث.
ایک آپ نے پڑھی غائب حاضر متکلم, 2 باتیں ہو گئی, یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ابھی سمری آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کہیں لکھنا چاہیں لکھ بھی لیں. تیسری بات ہے کہ واحد جمع کے لیے ہم کیا کریں گے پھر. اب اس میں آپ دیکھیں کہ واحد جمع ہے لیکن تثنیہ نہیں ہے. آپ میں سے اگر عربک اکثر نے پڑھی ہوگی تقریباً, اس میں ہوا ہما ہم ہوتا ہے نا, یا ضربا ضربا ضربو, تو وہ تثنیہ والا یہاں کدھر ہے, تو ہم نے یہاں پر استعمال نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ قرآن میں وہ بہت کم آتا ہے, اور مؤنث والا بھی فوری طور پہ یہاں انکلوڈیڈ نہیں ہے اس ٹیبل میں, کیونکہ وہ بھی قرآن مجید میں بہت کم آتے ہیں. تو ہم آخر میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ سیکھیں گے لیکن بعد میں, ٹھیک ہے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ واحد کے لیے ہمارا یہ ایک انگلی کا سائڈ پہ اشارہ ہوگا. تو سائڈ پہ جب ایک انگلی سے میں اشارہ کروں گا, اس کا مطلب ہوگا ایک مذکر غائب. ہم نے کہا تھا نا غائب سائڈ والا, ٹھیک ہے. اور اگر میں یوں کروں گا تو بہت سارے مذکر غائب ہیں, ٹھیک ہے. یوں کروں گا تو ایک مذکر حاضر سامنے والا, اور اگر میں اپنی طرف کروں گا تو ایک مذکر میں خود, یعنی ٹھیک ہے. اور اس طرح کروں گا تو مطلب ہوگا بہت سارے مذکر سامنے والے. اور نحن میں اپنے لیے بہت سارے کر سکتا ہوں, یعنی ہم بہت سارے گروپ میں لوگ بیٹھے ہیں تو اپنے لیے بات کر سکتا ہوں. تو سمپل طریقہ یوں کریں, رائٹ ہینڈ سے ہوا ہم, انتا انا, انتم نحن. یہ صرف میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں. جیسے میں کہتا ہوں وہ مر وہ سب, آپ میں, آپ سب ہم سب, یہ اشارے ہیں سارے, ٹھیک ہے. وہ سب, آپ میں, آپ سب ہم سب, وہ سب, آپ میں, آپ سب ہم سب. اب اس کو میں عربی میں ہم نے کرنا, تو آپ میرے ساتھ پڑھیں, ہوا ہم, انتا انا, انتم نحن. ایک بار پھر آپ میرے ساتھ پڑھیں, ہم ترجمے کے ساتھ ایک بات دیکھ لیتے ہیں. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحن ہم سب. ماشاءاللہ, امید ہے کہ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ رائٹ ہینڈ ہمارا مذکر کے لیے سائڈ میں ہم غائب کی بات کریں گے, رائٹ ہینڈ مذکر کے لیے سامنے حاضر کی بات ہے, ٹھیک ہے. رائٹ ہینڈ مذکر کے لیے اپنی طرف اشارہ کریں گے تو مذکر یعنی متکلم کی بات ہوگی, تو ہم یوں کہتے ہیں وہ شخص, وہ فلاں. اسی طرح ہم وہ سب, آپ دیکھیں اسی کی جمع بنائی, ہوا کی جمع 4 انگلی سے. یہ 4 انگلی آپ دیکھ رہے ہیں میری, ایک کے لیے 1 انگلی تھی, ہوا 4 جمع کے لیے 4 انگلی ہو گئے, ہم ہو گیا, ٹھیک ہے. انتا 1 انگلی آپ دیکھیں, انتا, اور جمع کے لیے 4, انتم, انتم, انتم 1 انگلی 4 انگلی, ٹھیک ہے, مذکر رائٹ ہینڈ. اور انا سنگل انگلی 1 انگلی اپنی طرف, انا, نحن, انا 1 انگلی سے, نحن 4 انگلیوں سے. آئی ہوپ کہ سب کے لیے اشارے کلیئر ہیں. تو آپ ایک بار اگین میرے ساتھ پڑھ لیں, اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. ہوا ہم, انتا انا, انتم نحن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کو تھوڑا سا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے نالج کے لیے صرف, کہ آپ تھوڑا سا بعض چیزیں آپ کو اپنی میموری اس میں یوز کرنی پڑے گی, جس کو بولتے ہیں ہم حافظہ, میمورائزیشن تھوڑا سا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں جن لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں, وہ کیسے کہیں گے کہ ہوا ہم انتا, ایسا تو ان کو ظاہر بات ہے ان کی لینگویج بھی نہیں ہے یہ, پھر ان کو اشارے بھی ساتھ ہی کرنے ہیں, برڈن ہے نا. لیکن یہ اشارے جو آپ کے لاسٹ تک اینڈ تک یہی اشارے چلے, آپ کو پورا عبور ہونے کے بعد قرآن میں جتنی بار یہ الفاظ جائیں گے آپ کو ان کی ٹرانسلیشن فوراً آپ کے دماغ میں آتی رہے گی, بجائے اس کے کہ سوچنے کے, ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ ٹیبل ہمارا ہوا. المحادثۃ العربیہ یعنی عربی بول چال. کیسے ہم عربی بول چال کریں گے؟ کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں. من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ من کا مطلب ہوتا ہے کون. یہ سوالیہ جملہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, من کون. اب یہاں پر ہوا ہم کے ساتھ ہم من کو استعمال کر لیتے ہیں, یا من کے ساتھ ہوا ہم کو استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم سوال کیسے بنائیں گے؟ کسی سائٹ پہ شخص کے بارے میں, غائب شخص کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں, وہ مذکر ہے, تو کیسے کریں گے؟ من ہوا, وہ کون ہے. تو جواب میں آپ کیسے کہیں گے؟ ہوا مسلم, وہ مسلمان ہے. کیونکہ سائٹ پہ آپ نے اردو میں بولنا ہے, بے شک آپ اردو میں سوچیں پھر عربی میں بولیں. من ہوا, وہ کون ہے. آپ, میں کہوں گا آپ وہ کون ہے, آپ یوں تو نہیں کہیں گے نا آپ فلاں ہیں یا میں فلاں ہوں. جواب میں ایسے نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے وہ فلاں ہے,
وہ زید ہے, یہ وہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے. تو من ہوا آپ کہیں گے ہوا مسلم, وہی اشارہ. من ہم, وہ بہت سارے لوگ کون ہیں سائڈ پہ جو غائب ہیں, من ہم مسلمون, اس کا آنسر آ جائے گا ہم مسلمون, ٹھیک ہے. اب سامنے والے سے میں سوال کرتا ہوں, یہاں تھوڑا سا ڈفرینس آ رہا ہے, اسی لیے ٹیبل میں آپ نے دیکھا ہوگا یوں یوں والا ڈائریکٹ نہیں ہے سامنے, یوں ہے پھر یوں ہے, اکیلی اکیلی انگلی آمنے سامنے, پھر چار چار انگلی آمنے سامنے, ٹھیک ہے. تو کیوں ہے وہاں پر ڈائلوگز میں من انتا, آپ کون ہے, آپ کہیں گے انا مسلم, یعنی انتم تو آپ نہیں کہیں گے نا, کیونکہ انتم اسی سامنے والے کے لیے آتا نا. تو انتا انتم ہم نے یوں ویسے پڑھا تھا مثال کے لیے, لیکن اصل میں کیا تھا انتا انا. تو من انتا انا مسلم, انا مسلم, ٹھیک ہے, اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے. اور اگر سوال ہو من انتم, آپ سب کون ہیں, تو جواب کیا ہوگا نحن مسلمون, ہم سب مسلمان ہیں. من انتم, آپ سب کون ہیں, نحن مسلمون, ہم سب مسلمان ہیں. تو یہ سوال جواب کا اسٹائل ہے, اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے, دلچسپ عربی ہے. اب دیکھیں واو اکیلا لکھا ہوا ہے, لیکن اردو میں اس کے 3 حروف سے ایک وہ لفظ بن رہا ہے, اور فا, چھوٹا سا فا لکھا ہوا, آدھا فا, پورا بھی نہیں لکھا ہوا. آپ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے, پس. اردو میں کتنا بڑا معنی بنتا ہے اس کا. ایک حمزہ ہے چھوٹا سا, اس کا عربی میں کیا ہے, اردو میں کیا ہے, کیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بنے ہوئے الفاظ جو ہے عربی کی خصوصیت ہے. اور اسی طرح ہم سیکھیں گے ٹکڑوں کو, جب ہم کور کر لیں گے تو ہمیں انشاءاللہ پوری آیات سمجھ آنے لگے گی کہ یہی ٹکڑے تو کمالی ہیں جو بیچ میں لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے. عربی بہت دلچسپ زبان ہے, اس میں بار بار آنے والے بعض الفاظ صرف ایک حرف میں آ جاتے ہیں, بلکہ دونوں حروف میں جگہ بھی نہیں ہوتی. جس طرح آپ نے وا دیکھا, اس میں وا اکیلا لکھا ہے, واو وغیرہ نہیں لکھا, ڈبل ٹرپل وہ نہیں لکھا ہوا آپس میں ملا کر. تو اسی طرح اب آپ دیکھیں سامنے کے حرف کو الگ کیجیے آپ. جس طرح ہمارے پاس وہوا ہم نے پڑھا نا, ہوا پڑھا تھا نا, من ہوا. اب ہم پڑھتے ہیں وہوا, اور وہ نا, ہم نے وا کا مطلب پڑھا اور فا کا مطلب پڑھا پس, آ کا مطلب کیا. تو آپ دیکھیں وہوا, تو یہ واو پلس ہوا, واو کا کیا معنی تھا, اور, ہوا کا وہ. تو کیسے ہم کریں گے, وہوا اور وہ. اب دیکھیں وہم, اور وہ سب, اور ہم وہ سب, وہم اور وہ سب, ٹھیک ہے. آپ اشارے زیادہ نوٹ کیجئے, اور آپ آہستہ آہستہ اس کے اشاروں کے مفہوم کو سمجھیں, تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا کہ کس طرح ہمیں میننگ ساتھ ساتھ کیچ کر سکیں گے ہم, کہ رائٹ ہینڈ یوز ہو رہا, ہمیں خود پتا وہ سب مرد, وہ بہت سارے. تو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ مرد کی بات ہے یا عورت کی ہے, جو اشارہ آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کوئی مرد کی بات ہو رہی ہے. جو اشارہ لیفٹ ہینڈ سے ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا کسی عورت کی بات ہو رہی ہے, اور اشارہ سامنے ہے تو آپ کو پتہ چل گیا سامنے والے سے. اپنی طرف ہے تو متکلم کی بات ہے, اور سائڈ پہ ہے تو غائب کی بات ہے. یہ بھی انڈرسٹوڈ سی لگے گی آپ کو بالکل, الحمدللہ. تو ایک بار پھر میرے ساتھ جلدی آپ واو کے ساتھ پڑھیں, وہوا, وہم, وانت, وانا, وانتم, ونحن. اب آپ میرے ساتھ فا کے ساتھ ایک بار کریں. فا کا ہم نے پڑھا تھا پس, ٹھیک ہے. تو ہم اسی طرح ہم کہیں گے پس وہ, جیسے اردو میں بولتے ہیں نا پس وہ, فہوا, پس وہ, ٹھیک ہے. فہم, پس وہ سب, ماشاءاللہ. تو آپ میرے ساتھ ایک بار فہوا والا پورا ٹیبل پڑھیں, جس طرح ہم نے جس انداز سے ٹیبل کیا ہے اشاروں کو مد نظر رکھتے ہوئے. فہوا, فہم, فانت, فانا, فانتم, ماشاءاللہ, فنحن, ماشاءاللہ. اہم نئے الفاظ ہم نے جو سیکھے ہیں ٹی پی آئی کے طریقے سے, وہ آپ دیکھیں کتنی گنتی اس کی کتنی ہے. اب آپ نے سمجھا ہوگا, آپ نے سمجھا ہم نے ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحن, 6 ہی سیکھ لیے. کتنے بار سیکھے یہ ہوا ہم نے کتنی بار سیکھے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا 1295 بار قرآن مجید میں آتے ہیں. یہ صرف 6 الفاظ قرآن میں کتنی مرتبہ, 1295 مرتبہ. اب آپ ٹوٹل تعداد دیکھیے جو آج آپ نے سیکھا ہے, وہ کتنا سیکھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحن, اتنا سا آپ نے مین جو لیسن سیکھا ہے وہی ہے, ٹھیک ہے. تو لیسن زیادہ تو نہیں ہے نا آپ کے لیے, مشکل تو نہیں لگا آپ کو لیسن, بس تھوڑا سا کانسیپٹ, اشاروں والا کانسیپٹ آپ کے لیے یقیناً مشکل ہوگا. میں نہیں کہوں گا کہ آپ کے لیے آسان ہوگا, کیوں, کیونکہ آپ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہوں گے. لیکن اشارے بھی آپ 2-4 دن جب ریگولر کریں گے آپ کو, تو آپ اس پہ آرام سے, بعد میں آپ کو اشارے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف الفاظ پہ آپ پریکٹس کریں گے. کیونکہ ہر روز اشارے تو نہیں سیکھیں گے آپ نا, رائٹ مذکر ہے, لیفٹ مؤنث ہے, سامنے والا, یہ روز تو نہیں سیکھیں گے آپ. ایک بار سمجھ گئے, بس آپ کو پتہ چل گیا یہ اشارے
اور یہ سامنے یہ اپنے لیے اور یہ غائب کے لیے، یہ سب پتہ چل گیا. اس کے بعد آپ انشاءاللہ تھیوری کو سمجھنے کے بعد اپلائی کریں گے. ہوا لفظ جو ہے نا قرآن مجید میں 481 مرتبہ آتا ہے. ہم 444 مرتبہ، انتا 81 مرتبہ، اور انا 68 ٹائم، انتم 135 ماشاءاللہ، اور نحنو 86 ٹائم. تو آخر میں میرے ساتھ آپ نے نقطۂ تعلیم دیکھنا. نقطۂ تعلیم ہمارا بہت اہم ہوتا ہے. نقطۂ تعلیم سے مراد یہ ہے کہ ہمیں کوئی موٹیویشنل ٹپس میں یہاں ملتی ہے اور بہت اہم ہوتی ہے. آپ نے نارمل اس کو بھی نہیں لینا. اس میں آج خصوصاً جو ہمارے پاس ہے بہت زبردست والا نقطۂ تعلیم ہے. آپ سیکھ سکتے ہیں. ٹائٹل کیا ہے؟ ٹائٹل ہے ہمارا آپ سیکھ سکتے ہیں. قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑے گا اور آپ کے پاس نہایت طاقتور دماغ موجود ہے. تو قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑے گا اور آپ کے پاس نہایت طاقتور دماغ موجود ہے. میں اور آپ کہتے ہیں ہمارا دماغ کمزور ہے نا، تو یہاں بھی کہہ رہے طاقتور دماغ. نقطہ کیا ہے؟ 100 بلین، ٹھیک ہے، برین سیلز، ٹھیک ہے، جس کے اندر آپ ٹریلین، وہ سمجھ لیں ٹریلین جو ہے نا شاخیں اندر. ہر خلیے کی 20,000 تک شاخیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا جو ایک جو ہے نا ایک خلیہ ہوتا ہے اس کی تقریباً 20,000 شاخیں ہیں اور 500 ٹائم پر سیکنڈ، آپ اندازہ لگائیں 500 مرتبہ پر سیکنڈ وہ یعنی گویا کہ حرکت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ گنجائش ہے اور قوت ہے آپ کے پاس. لیکن اس لیے کبھی یہ مت کہیے کہ میں سیکھ نہیں سکتا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسانی دماغ دنیا کا سب سے فاسٹ کمپیوٹر ہے. فائر کی آواز، کہیں فائر ہوئی فوراً آواز اس کو آ جاتی ہے، کہیں آگ لگ گئی اس کو آگ فوراً نظر آ جاتی ہے. تو اس انسان سب سے بڑا کمپیوٹر ہے، دنیا کا سب سے بڑی مشینری ہے. اختتام پر ہم نے 12 الفاظ سیکھے جو 7,248 مرتبہ قرآن مجید میں ریپیٹ ہو کر آتے ہیں. اور یہ سیل ہمارا اتنی جلدی یہ چارج ہو گیا. دیکھیں تو اب یہاں تک چارج ہونے میں ہمیں یہاں تک جانا ہے. سوری آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ نے ٹاپ تک جانا ہے. کورس 1 میں آپ نے یہ 40 کے قریب جانا نا، تو یہ تو آدھا آپ نے ابھی چارجنگ کر لیا، تھوڑا سا رہے گی، آپ اس کو مزید بھی چارج کر لیجیے نیکسٹ ٹائم. تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.